ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول جامع آرزو جس کی رائٹر ہیں مہوش افتخار، اس کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، اور میں بتا دوں کہ میں ریکارڈنگ نہیں کر پائی تھی، اس لیے آپ لوگوں کو اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ کل نہیں ملی، اور آج مجھے ٹائم ملا تو میں نے ریکارڈنگ کر دی، اور کل میں نے آپ لوگوں کو دوسرے والا ناول پرووائڈ کر دیا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ بغیر کسی دیر کے ہمیں اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنا چاہیے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلی صبح قاضی ولا میں اپنے ساتھ بوجھل سی خاموشی لے کر طلوع ہوئی تھی۔ گزری رات بہت سے لوگوں نے آنکھوں میں کاٹی تھی، ایسے میں اگلے دن نہ تو گھر میں صبح کی چہل پہل تھی اور نہ ہی ناشتے کی میز پر معمول کی رونق۔ ہر کوئی خاموشی سے اپنی اپنی پلیٹ پہ جھکا ناشتے میں مصروف تھا۔ حنان نہیں اٹھا؟ صغیر صاحب نے ملازم کے ہاتھ سے اخبار لیتے ہوئے سوال کیا۔ حنان صاحب تو صبح ہی چلے گئے تھے صاحب جی۔ کہاں گیا ہے؟ صغیر صاحب کے ساتھ باقی سب نے بھی چونک کر ملازم کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں جی، اس کی لا علمی پہ صغیر صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ لڑکا بھی نا، جاؤ فون لے کر آؤ۔ ان کی ہدایت پہ ملازم اگلے ہی لمحے کارڈ لیس لے آیا۔ فون ہاتھ میں لے کر انہوں نے حنان کا نمبر ملایا، لیکن متواتر بیل کے باوجود جب دوسری طرف سے کال ریسیو نہیں کی گئی تو انہیں غصہ آ گیا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ فون میز پر پٹکتے ہوئے انہوں نے زیب بیگم کی طرف دیکھا۔ آپ فکر مت کریں، مصروف ہوگا کہیں۔ ہاں، سارا ملک یہیں تو چلا رہا ہے۔ خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے چائے کا کپ اپنی جانب سرکایا۔ ان کے چہرے کا غیر معمولی تناؤ ان کی ذہنی کیفیت کا ترجمان تھا، جسے جائشہ اور نویرہ نے بآسانی محسوس کر لیا تھا، مگر کچھ کہنے کی ہمت دونوں میں نہ تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کے وہ تیار ہو کر آفس چلے آئے تھے، اپنے پی اے سے دن بھر کا شیڈیول سنتے ہوئے بھی۔ ان کا دھیان مسلسل ابراہیم صاحب کی طرف تھا۔ ایسے میں حنان اندر داخل ہوا تو ان کا سارا غصہ اس کی جانب منتقل ہو گیا۔ کہاں تھے تم؟ پی اے کے کمرے سے نکلتے ہی انہوں نے سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جو بوجھل قدموں سے چلتا ان کے مقابل آ بیٹھا تھا۔ سائٹ پر تھا۔ اتنی صبح وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ ان کے سوال پر حنان کے لبوں پہ پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یوں ہی، وہ آہستگی سے بولا تو صغیر صاحب چونک گئے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے قدرے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، پیپر ویٹ گھماتے ہوئے اس نے نظریں چرائی۔ حنان، مجھے مزید پریشان مت کرو، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہوا۔ جھنجھلا کر اس نے پیپر ویٹ کو چھوڑ کے ان کی طرف دیکھا۔ حنان، ان کے غصے سے ڈپنے پر اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں مہر کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں ڈیڈ۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے گویا صغیر صاحب کے اعصاب پہ بم گرا دیا تھا۔ کیا؟ انہوں نے بے یقینی سے بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ میں مہر سے محبت کرنے لگا ہوں ڈیڈ۔ جھجکتے ہوئے اس نے اپنی بات مکمل کی تو صغیر صاحب کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ان کی خشمگی نظروں کے جواب میں وہ محض شانے اچکا کر رہ گیا۔ حد ہوتی ہے، کتنی آسانی سے تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس فضول گوئی کا کتنا برا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اس کی خود غرضی انہیں مشتعل کر گئی تھی۔ کوئی برا نتیجہ نہیں نکلے گا اگر آپ اس بات کو اپنی خواہش کہہ کے سب کے سامنے رکھیں گے۔ حنان نے اپنے ارادے سے انہیں آگاہ کیا تو صغیر صاحب بری طرح بدک گئے۔ ہاں، میرا دماغ خراب ہے نا جو میں یہ بات کہہ دوں، اگلوں کو اپنی نیت پر شک کرنے پہ مجبور کر دوں۔ وہ تو یہی کہیں گے نا۔ اچانک ان کا موبائل بجنے لگا تو ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ اسکرین پہ گھر کا نمبر دیکھ کے انہوں نے فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، لیکن دوسری طرف زیب بیگم کی بھرائی ہوئی آواز سن کے وہ پریشان ہو گئے۔ سب ٹھیک تو ہے زیبی؟ ان کی بات پہ حنان نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا۔ کیا؟ دوسری طرف سے تفصیل سن کر ان کے منہ سے فقط یہی نکل پایا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم دونوں ڈرائیور کے ساتھ نکلو، میں سیدھا ہاسپٹل آتا ہوں۔ کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ اور حنان پریشانی سے سیدھا ہو بیٹھا۔ میں پہنچتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے انہوں نے عجلت میں فون بند کر دیا۔ مہر بخار کی حالت میں سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہو گئی ہے، اسے ہسپتال لے گئے کیونکہ اسے ہوش نہیں آ رہا۔ جلدی ٹیبل کی دراز لاک کرتے ہوئے انہوں نے پوری تفصیل حنان کے گوش گزار کی تو وہ بھی گھبرا گیا۔ اوہ گاڈ، کہاں لے کر گئے ہیں اسے؟ جواباً صغیر صاحب نے شہر کے مشہور ہسپتال کا نام لیا تو وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ اس نے جیب سے گاڑی کی چابیاں نکالی۔ صغیر صاحب اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ چل دیے۔ وہ دونوں اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچے تو زیب اور جائشہ پہنچ چکی تھی۔ سب کو کوریڈور میں دیکھ کر وہ تیز قدموں سے ان کی جانب چلے آئے۔ انہیں دیکھ کر ابراہیم صاحب و روتی ہوئی زیب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہر کو ہوش آیا؟
قریب پہنچتے ہی صغیر صاحب نے پریشانی سے سوال کیا تو متفکر سے ابراہیم ملک کا سر نفی میں ہل گیا۔ ابھی نہیں، ڈاکٹرز ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا ہے، نہ ہی ہوش میں آئے تو اچھا ہے۔ کرسی پہ بیٹھی انجم اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے زہر خان لہجے میں بولی۔ سب نے بے اختیار پڑھ کر ان کی طرف دیکھا۔ دیکھ لیا اپنی ضد کا نتیجہ آپ دونوں نے۔ میری بچی کو اس حال تک پہنچانے والے صرف اور صرف آپ دونوں ہیں۔ ابراہیم صاحب اور صغیر قاضی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے بولی تو دونوں نے نظریں چرا لی، جبکہ زی بیگم کے آنسوؤں میں شدت آ گئی۔ اب کیوں نظریں چرا رہے ہیں آپ لوگ؟ کہیے نا ڈاکٹر سے کہ لگائیے اسے زہر کے انجیکشن تاکہ گلو خلاصی ہو ہم سب کی۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہ ان کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ انجم پلیز، ابراہیم صاحب نے ان کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن وہ بے اختیار پیچھے ہٹی۔ مت چپ کروائیے مجھے ابراہیم، مت چپ کروائیے۔ ان کی آنکھیں پھر سے برسنے لگے۔ آپ کو کیا پتا وہ بچی دن رات کس عذاب سے گزر رہی ہے، وہ کتنی تکلیف میں ہے، آپ کو کیا خبر؟ کیوں نہیں، سب جانتا ہوں میں، تبھی تو۔ کچھ نہیں جانتے، یہی تو افسوس ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتے۔ انہوں نے ایک سلگتی نظر حنان پہ ڈالی تو اس کی تیوری پہ بل پڑ گئے، لیکن چونکہ وہ اس وقت کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھا اسی لیے خاموش کھڑا ضبط کرتا رہا۔ بس میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، آج کے بعد مہر کی زندگی کا ہر فیصلہ وہ خود لے گی، ہم میں سے کوئی بھی اس سے کسی بھی معاملے میں زور زبردستی نہیں کرے گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولے تو ابراہیم صاحب سمیت سبھی خاموش ہو گئے، لیکن حنان کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں سی نکلنے لگیں۔ اس نے ایک کھا جانے والی نظر انجم بیگم پہ ڈالی اور لب بھنچے تیز قدموں سے کوریڈور کے دوسری جانب آ کھڑا ہوا۔ یہ لڑکی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اندر جا کے سچ میں مہر کی زندگی کا خاتمہ کر ڈالے۔ دونوں بازو سر کے نیچے رکھے وہ بیڈ پہ لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اسے گھر آئے گھنٹہ ڈیڑھ ہونے کو تھا، مگر اس کا ذہن تاحال پارک میں اپنی اور مائیکل کی ہونے والی گفتگو میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کے پچھلے کئی دنوں کا ذہنی تناؤ ہوا میں دھواں بن کے غائب ہو گیا تھا۔ اپنی خوش بختی کا احساس اسے اندر سے مضبوط کر گیا تھا۔ اب اسے اپنی سوچ میں آنے والی تبدیلی سے نہ تو گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی انجانہ سا خوف، بلکہ اپنی اور مائیکل کی گفتگو کو دہراتے ہوئے وہ ماضی کی کتنی ہی باتوں کو بلا جھجک سوچے گیا تھا، نقطے سے نقطہ نکالتا گیا اور سود و ضیاء کے وہ کھاتے جنہیں مائیکل نے کھولنے کا مشورہ دیا تھا خود کھلتے چلے گئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ آج جس مقام پہ وہ بالکل اکیلا کھڑا تھا وہ وہاں ہرگز نہ ہوتا اگر جو وہ اپنے ماں باپ کے خلاف جا کے سوزی سے شادی نہ کرتا۔ سوزی کے عشق میں اس نے بڑے کارنامے انجام دیے تھے، اپنے ماں باپ سے لا تعلقی اختیار کی تھی، اپنی ایک الگ ریاست قائم کی تھی جس کا وہ تنہا وارث و مختار تھا۔ لیکن کیا یہ سب اس نے سچ میں صرف سوزی کی خاطر کیا تھا؟ کیا سوزی حقیقت میں اسے اتنی ہی پیاری تھی؟ بیٹھے بیٹھے اس کے دل نے سوال کیا تو سیم نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا۔ نہیں، اس نے یہ سب اپنے لیے اور اپنی محبت میں کیا تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنا پہلا عشق آپ ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے اہم ہوتی ہیں تو ان کی خواہشات اور ان کی ترجیحات، جن کی اگر نفی کی جائے تو وہ خود سری اور سرد مہری کے انتہاؤں کو پہنچ جاتے ہیں، اور ان انتہاؤں پہ انہیں اپنے سوا کوئی یاد نہیں رہتا، حتیٰ کہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ سوزی تو بس ایک بہانہ بنی تھی، ورنہ اصل جنگ تو اس کی انا کی تھی، جسے اس کے باپ نے چیلنج کرنے کی غلطی کر دی تھی۔ نتیجے میں وہ ہر رشتے کی تمیز بھول گیا تھا، وہ بنا سوچے بنا پرکھے ہر چیز کو برباد کرنے پہ تل گیا تھا، صرف اور صرف برباد۔ اور ایسا کرتے ہوئے اسے کتنا سکون، کتنا مزہ آیا تھا، یہ سوچ کر اسے اب شرمندگی ہو رہی تھی، بے حد شرمندگی۔ کیا وہ دو انسان جو اس کے ماں باپ تھے اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی سوائے اس کے گرد چکرانے کے اور کچھ نہ کیا تھا، اتنے برے سلوک کے مستحق تھے؟ دل نے دوسرا سوال اٹھایا تو سیم نے مارے اذیت کے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی، اور تبھی اس کی بند آنکھوں کے پیچھے اس کا خواب ایک جھماکے سے روشن ہو گیا۔ بھوک، کتے، بھاگتے قدم، مدد کو کھلتا دروازہ، اس کے قدموں کا دہلیز کو چھونا، اور اس مدد کو ٹکرا دینے کا غلط فیصلہ، یعنی وہ دروازہ، وہ پناہ گاہ، آن واحد میں پزل کا گمشدہ حصہ اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھا تو سیم کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اس دروازے سے اندر داخل ہو جاتا تو خواب اور حقیقت دونوں میں ہر مصیبت سے امان پا جاتا، لیکن وہ اس دروازے کو کھلا چھوڑ کے واپس لوٹ آیا تھا، بھوکے کتوں کے درمیان۔
بڑھتے اندھیروں کے درمیان، اور بالآخر کچرے کا ڈھیر اس کا مقدر بنا تھا، خواب میں بھی اور حقیقت میں بھی۔ یعنی وقت نے اسے اور اس کے فیصلے کو غلط ثابت کر دیا تھا، اور اب غور طلب بات یہ تھی کہ اگر وہ غلط تھا تو اس جنگ میں صحیح کون ثابت ہوا تھا؟ اس کے دل نے تیسرا اور اہم ترین سوال اٹھایا تو سیم کو اپنے قدموں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ او خدا، نہیں، کم از کم یہ نہیں۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے اس جیسا خود پرست شاید اپنے ہوش میں پہلی بار اوپر والے کے سامنے گڑ گڑایا تھا، لیکن قبولیت کی گھڑی گزر چکی تھی، پزل مکمل ہو گیا تھا، اور تصویر بند پلکوں کے پیچھے بھی واضح تھی۔ اس کی سب سے بڑی غلطی کی تصویر واضح اور شفاف اس کے سامنے رکھ دی گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹرز مہر کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن چونکہ اس کی ذہنی حالت انہیں خاصی الجھی ہوئی لگی تھی، اس لیے انہوں نے اسے نیند کا انجیکشن لگا کے سلا دیا تھا۔ ویسے بھی سیڑھیوں سے گرنے سے اسے اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں، سو ڈاکٹرز نے اسے 1 دن مزید ہسپتال میں رکنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے پر حنان کے سوا سبھی نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ اس اطلاع کے بعد حنان وہاں سے نکل گیا تھا، اس کے لیے مزید وہاں رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ سوئی ہوئی مہر کے چہرے اور جسم کے مختلف حصوں پہ لگی چوٹوں کے نشان اور نیل دیکھ کے سبھی کا ملال بڑھ گیا تھا، خاص کر صغیر صاحب کا، جو اس سارے حادثے کا ذمہ دار خود کو سمجھتے ہوئے بے حد دل گرفتہ ہو گئے تھے۔ زیب، انجم اور ابراہیم صاحب، وہ ان تینوں کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ ان کے احساسات سے زیب بخوبی واقف تھی، وہ ان کے شوہر تھے اور وہ ان کے مزاج کے ہر رنگ سے واقف تھی۔ اس وقت کون سی بات ان کے دل کو لگی تھی زیب اچھی طرح جانتی تھی، لیکن اس بار وہ چاہ کر بھی ان کا بوجھ نہیں بانٹنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ان کے اندر اپنے فیصلے کی سنگینی اور بدصورتی کا جو احساس جاگا ہے وہ قائم رہے، تاکہ دوبارہ ان سب کی زندگیاں حنان کے ہاتھوں کھلونا بننے سے محفوظ رہیں۔ مارک نے تیسری بار اپنا سیل نمبر ملایا تھا، لیکن اس بار بھی مسلسل جاتی بیل کے باوجود جب دوسری طرف سے سیم نے فون نہیں اٹھایا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا ریسیور پریشانی سے کریڈل پہ پٹک دیا۔ کیا مصیبت ہے؟ غصے سے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اس نے اپنی سیکرٹری کو بلایا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں جینی، تم پلیز بعد میں مینیج کر لینا۔ وہ اپنی جگہ سے عجلت میں اٹھا اور پھر اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ سیم کے گھر کی طرف گاڑی دوڑاتے ہوئے وہ خاصا جھنجھلایا ہوا تھا۔ یہ ساری سچویشن دن بدن اس کے لیے مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ جہاں ایک پل کو اسے لگتا کہ سیم کی طبیعت سنبھل گئی ہے، وہیں اگلے لمحے کوئی نہ کوئی بات اسے اپنی رائے بدلنے پہ مجبور کر دیتی۔ اب بھی اسے رہ کر سیم کے حوالے سے مختلف وہمیں پریشان کر رہے تھے۔ ایسی ہی الجھی ہوئی سوچوں میں گھرا وہ بالآخر منزل پہ آ پہنچا تھا۔ سیم کے اپارٹمنٹ کے سامنے پہنچ کر اس نے گھنٹی بجانے کی بجائے جیب سے چابی نکالی تھی اور دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ سیم، پریشانی سے اسے پکارتے ہوئے اس نے ایک نظر خالی لاؤنج پہ ڈالی تھی۔ سرحد سے آگے آتے ہوئے اس کی نظر سامنے موجود میز پہ پڑے اپنے سیل فون سے ٹکرائی تھی اور اسے تھوڑا حوصلہ ہوا تھا شاید وہ اندر ہی کہیں تھا۔ وہ تیز قدموں سے سیم کے بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا، سیم کو کاؤچ پہ بیٹھا دیکھ کے اس کے دل نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا۔ وہ نہ جانے کس دھیان میں گم بیٹھا تھا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی سیم، میں کب سے تمہیں… بولتے ہوئے وہ اس کے سامنے آیا، لیکن جو ہی اس کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی وہ اپنا جملہ پورا کرنا بھول گیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کی سرخی اس کے رونے کی گواہ تھی۔ کیا ہوا سیم، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ تیزی سے اس کے نزدیک آیا تو اسے سیم کے سامنے کھلے لیپ ٹاپ کا احساس ہوا جو کہ بالکل نیا تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ وہ چونکا۔ سیم کا اپنا لیپ ٹاپ تو دیگر چیزوں کے ساتھ چوری ہو گیا تھا، تو کیا وہ بازار گیا تھا؟ میں خرید کر لایا ہوں، وہ بھاری آواز میں بولا تو مارک پریشان ہو گیا۔ تم اکیلے بازار کیوں گئے سیم؟ فار گاڈ سیک میکی، مجھے بیماروں کی طرح ٹریٹ کرنا بند کرو۔ سروں سے ٹانگیں سمیٹتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر کاؤچ پہ رکھا۔ اوکے، نہیں کرتا۔ مارک نے ایک گہری سانس لی۔ لیکن مجھے بتاؤ، کیا پہلے تم اس طرح بیٹھ کر روئے ہو کبھی؟ پہلے زندگی نے میرے منہ پہ حقیقت کا تمانچہ بھی تو نہیں مارا تھا، وہ استہزائی انداز میں بولا۔ مارک کا ضبط جواب دے گیا۔ سنو، خود سنو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ نارمل گفتگو ہے؟ اس کے سوال پہ سیم لحظہ بھر کو تھم سا گیا۔ وہ عورت صرف میرا پیسہ اور میری قیمتی چیزیں چرا کر نہیں بھاگی، بلکہ وہ مجھ پہ میری اوقات اور میری عقل کی حقیقت واضح کر کے بھاگی ہے۔ اس کے جوتے کی نوک نے مجھے جب یہاں… سیم نے اپنی پسلیوں کو چھوا۔
यहाँ ضرب लगाई थी ना, तो दर्द से ज़्यादा ज़िल्लत के एहसास ने मेरे रोम को भिगो दिया था। आंसू, खौफ और दर्द का मिला जुला जायका क्या होता है ये उस रात मैंने जाना था। और बेबसी कैसी बसांत भरी कैफियत का नाम है। उसका एहसास मुझे उस कचरे के ढेर पर गिर कर हुआ था, और तुम कहते हो कि मैं पहले की तरह नहीं रहा। शिद्दत जज्बात से सैम की आवाज़ घुट सी गई थी। और मार्क, वो तो पहले पल के झपकना भूल गया था। अस्पताल के बिस्तर पे, घर की तन्हाई में, सोते जागते हर लम्हा, हर पल मैंने अपनी सो कॉल्ड कामयाब जिंदगी में कामयाबी को पागलों की तरह तलाश किया, अपना एहतसाब किया, और नतीजा पता है क्या निकला? टोटल फेलियर, बिल्कुल नाकाम, कंप्लीट लॉस्ट। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं जिंदगी में अपनी आरजुओं के प्याले को भरने में इतना मगन था, इतना गुम रहा कि जब यह प्याला मेरे हाथ से छूटकर टूटा तो सिवाय तन्हाई और तहे दामनी के मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने अपना हर कीमती असासा उन बेमानी ख्वाहिशात की नज़र कर दिया। देखो, तुम खुद देखो। उसने काउच पे रखा लैपटॉप उठा के माँ की नज़रों के सामने किया तो उसकी साकित पुतलियों में जुम्बिश सी हुई और वो स्क्रीन पे जा ठहरी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, तीसरे सेकंड उसकी आंखें मारे हैरत के फैल सी गई। ये तो पहचान का मरहला तय हो चुका था। वो स्क्रीन पे मौजूद चेहरे को देखता हैरान रह गया था। हैरान इस बात पर नहीं कि यह चेहरा अचानक कैसे सामने आ गया था, बल्कि इस बात पर कि वो चेहरा सैम के लैपटॉप पे क्या कर रहा था। और ये देखो, माँ की बात का जवाब दिए बिना उसने स्क्रीन पे तस्वीर के बराबर उंगली रखी तो माँ की निगाहें मकानकी अंदाज में मतलूबा नुक्ते पे जा ठहरी और फिर साकित हो गई। अब पता चला मैं आज क्यों बैठकर रो रहा हूँ, उसने दिल गिरफ्ती से पूछा तो माँ की खामोश नज़रें स्क्रीन से हटकर सैम के चेहरे पर आ ठहरी। उसका रोना और उसकी बातें, कुछ भी उसे अब पहले की तरह अजीब और बेमायनी नहीं लग रहा था। मेरी गलतियों ने बलाखिर मुझे गलाजत के ढेर पे तन्हा ला फेंका मार्क। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं ये गलत फैसले ना लेता तो बदले में क्या पाता। उसकी आंखों में देखता वो हतमी लहजे में बोलते हुए उसे हैरान कर गया था। शाम के साए ढल रहे थे जब महर ने अपनी आंखें खोली थी। उसे बेदार होता देखकर तस्बीह करती अंजुम बेगम का हाथ लहजा भर को साकित हुआ था और अगले ही लम्हे उन्होंने खुशी से भरपूर आवाज़ में बहन को पुकारा था, ज़ेब, महर उठ गई है। और ज़ेब बेगम का मुरझाया हुआ चेहरा यखलख्त खिल उठा था। दोनों बेचैनी से उठकर उसकी जानिब बढ़ी थी, जो चेहरे और आंखों में उलझन लिए नासमझी के आलम में इधर उधर देख रही थी। महरू, मेरी जान। अंजुम ने बेख्तियार होकर झुककर उसकी पेशानी चूमी। मम्मा जान, मैं कहाँ हूँ? उसने अंजुम बेगम का चेहरा तकते हुए सवाल किया। तुम्हारी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए तुम्हें अस्पताल लेकर आना पड़ा। मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरते हुए उन्होंने नरमी से जवाब दिया तो महर की नज़रें उनसे होती हुई ज़ेब बेगम के चेहरे पर जा ठहरी, जो आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। दफतन कमरे का दरवाज़ा खोल के इब्राहिम साहब अंदर दाखिल हुए थे और उन दोनों को महर के सराहने खड़ा देखकर परेशान हो गए थे। तबीयत तो ठीक है महर की? तेज़ी से आगे आते हुए उन्होंने सवाल किया, लेकिन जो ही उनकी नज़रें उसके चेहरे से टकराई वो खुशी से खिल उठे। अरे मेरी बेटी उठ गई। उनके बेकरारी से आगे बढ़ने पर महर की निगाहें उनकी जानिब उठी थी और फिर वहीं साकित हो गई थी। इब्राहिम साहब का शफकत भरा हाथ उसके सर पे आ ठहरा था और एक जमाके के साथ उसकी खुद फरामोशी की कैफियत में उनके तंदो तेज़ लहजे की याद ने दरार सी डाल दी थी। उसके दिल में एक अनी सी चुभी थी और गुज़श्ता रात की सारी अजियत उसके वजूद में फिर से आ समाई थी। उसके चेहरे की बदलती रंगत ने अंजुम और ज़ेब के साथ साथ इब्राहिम साहब को भी चौंका दिया था। क्या हुआ मेरी जान, तबीयत तो ठीक है? उन्होंने नरमी से उसका गाल छुआ तो उसकी आंखों में आंसू दर आए। क्यों लाया आप लोग मुझे यहाँ? क्यों मुझे मरने नहीं दिया? क्यों? एक झटके से उनकी जानिब से रुख फेरते हुए वह फपक के रो पड़ी तो इब्राहिम मलिक के होंठ सख्ती से भींच गए, जबकि दोनों खवातीन के आंसू बेख्तियारी के आलम में बह निकले। ना मेरी बच्ची ना, अल्लाह तुम्हें हमारी ज़िंदगी भी लगा दे। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, सुना तुमने? कुछ भी नहीं होगा। चुप कर उसे खुद में समोते हुए अंजुम बेगम ने तड़प कर उसे तसल्ली दी थी। उनकी ममता भरी आगोश का एहसास पाके महर के आंसू मजीद शिद्दत से बह निकले थे। उसे यूं दर्द से नढाल तड़पता बिलखता देखकर इब्राहिम साहब के लिए मजीद वहाँ रुकना नामुमकिन हो गया था। वो सरत से पलटे थे और लंबे लंबे डग पड़ते कमरे से बाहर निकल आए थे।
مہر کی خفگی اور تکلیف نے ان کا دل جیسے مسر ڈالا تھا۔ وہ راہداری میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر آ کے گر سے گئے تھے۔ یک ان کی آنکھیں جلنے لگی تھی اور حلق میں آنسوؤں کا گولا سان پنسا تھا۔ یہ ایک باپ کی بے بسی کی انتہا تھی، جسے دنیا کے سامنے آشکار ہو جانے سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی مٹھی سختی سے لبوں پر جما دی تھی۔ نتیجتاً لبوں کی لرزش چھپ گئی تھی، بھرم قائم رہ گیا تھا، لیکن سینے پہ بڑھتے ہوئے بوجھ کے احساس کو خاموشی سے جھیلنا انہیں ضبط کی کڑی منزل پر لے گیا تھا۔ انہوں نے تو صرف مہر کا بھلا چاہا تھا، لیکن بہتری کی چاہ میں وہ اسے بری طرح چوٹ پہنچا گئے تھے۔ انہیں رہ کر اپنے رویے کی سختی کا احساس ستا رہا تھا، مگر اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی تو نہ تھا۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کے بربادی اور بے آبادی کی طرف بڑھتا بھی تو نہ دیکھ سکتے تھے۔ کاش کہ ان کے بس میں ہوتا تو وہ ماضی میں رونما ہونے والے چند بدصورت واقعات کو کسی حرف غلط کی طرح مٹا دیتے اور اپنے حال کا رخ ہی بدل ڈالتے۔ مگر قسمت کے آگے بھلا کس کی چلی ہے جو ان کی چل پاتی؟ اپنے ہاتھوں اپنے اور اپنی اولاد کے نصیب میں کون تکلیفیں رقم کرنا چاہتا ہے؟ بے شک حال کی جھولی میں ملال کے بہت سے لمحے ہوتے ہیں، بہت سے کاش، بہت سے اگر مگر ہوتے ہیں، لیکن بہر کیف ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہوتا ہے۔ سو یہاں بھی وہی ہوا تھا جو پہلے سے طے شدہ تھا، اور جسے کاتب تقدیر نے انہی حادثات کے ساتھ ان کی قسمتوں میں رقم کیا تھا۔ مشینوں میں جکڑے وجود کے گرد ڈاکٹرز اور نرسیں گھیرا ڈالے کھڑے تھے، لیکن بستر پہ دراز عورت کی رنگت پل پل بدلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ڈاکٹرز مایوس ہو کے خود ہی ان کے پاس سے ہٹ گئے تھے۔ انہیں اپنی جگہ چھوڑتا دیکھ کے شیشے کے پار آنسو بہاتی زیب نے پریشانی سے پاس کھڑے شوہر کا بازو تھام لیا تھا، جن کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز دروازہ کھول کے باہر چلے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کے زیب کو اپنی سانس پل بھر کے لیے رکتی محسوس ہوئی تھی۔ معذرت کے ساتھ صغیر صاحب، لیکن پیشنٹ کے پاس زیادہ وقت نہیں، آپ لوگ ان سے مل لیں، سینئر ڈاکٹر نے تعصب بھرے انداز میں کہتے ہوئے صغیر قاضی کا شانہ تھپتھپایا تھا، اور زیب کا ہاتھ اپنے نیموا لبوں پہ آن ٹھہرا تھا۔ قاضی والا باندھ کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا، جن کے درمیان وہ چپ چاپ بیٹھی تعزیت وصول کر رہی تھی۔ وہیں رسمی جملے، وہیں صبر اور حوصلے کی تلقین۔ وہ ہر آ کر بیٹھنے والے کی باتوں اور سوالوں کا جواب بظاہر بڑے حوصلے سے دے رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر ان کا دل اس لمحے کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا جب کل وہ لوگ ہسپتال سے جنازہ لے کر گھر آئے تھے، اور اس سے ان کا پہلا سامنا ہوا تھا، وہ سامنا جس کے ہونے سے وہ سب سے زیادہ وحشت زدہ تھی، ایک ایسے 11 سالے بچے کا سامنا جو اپنی بیمار ماں کے ہسپتال سے واپسی کا شدت سے منتظر تھا، لیکن جسے ایمبولینس سے نکلنے والے کفن میں لپٹی لاشیں نے مارے بے یقینی کے گم کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں منجمد حیرت اور خوف نے زیب کا دل نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی تھی تاکہ اسے اپنے سینے سے لگا سکے، لیکن وہ اس وقت ساکت ہو گئی تھی جب اس نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا نا کہ آپ میری مما کو صحیح واپس لائیں گی، تنفر سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے وہ بولا، تو زیب کے ارد گرد موجود کتنی ہی آنکھیں اشکبار ہو گئی، جبکہ زیب کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ انہوں نے بے اختیار ہاتھ دوبارہ آگے بڑھا کر اسے تھامنا چاہا، لیکن چھوڑیے مجھے، اس کے چلا کر پیچھے ہٹنے پر زیب کا خالی ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ وہ ایک ٹک اس کی آنکھوں سے برستے نفرت کے شعلے دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا آپ بہت بری ہیں، پھر بھی میں نے آپ سے پرومس لیا تھا، مجھے لگتا تھا کہ آپ میری مما سے پیار کرتی ہیں، اس لیے اپنا پرومس ضرور پورا کریں گی، لیکن آپ نے مجھ سے اپنا پہلا ہی پرومس توڑ دیا۔ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا، چلی جائیے آپ یہاں سے، چلی جائیے۔ وہ آگے بڑھ کے ان کی ٹانگوں کو دونوں ہاتھوں سے دھکیلنے لگا تھا۔ اس کا یہ اظہار نفرت زیب کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا تھا۔ آنسو ان کی آنکھوں سے بے اختیاری کے عالم میں بہنے لگے تھے۔ نہ میری جان، نہ، ایسے نہیں کرتے بیٹا۔ کتنے ہی ہاتھ اس چھوٹے سے بچے کی طرف بڑھے تھے۔ چھوڑو مجھے، میں نے مما کے پاس جانا ہے، مما پوری طرح مچلتے ہوئے وہ دہاڑے مار مار کے رو پڑا تھا۔ تب وقت یہ کہ دو مضبوط اور شفیق بازوؤں نے اس کے بلکتے وجود کو متاع حیات کی طرح خود میں سمیٹ لیا تھا۔ انہوں نے پھر اسے کیسے سنبھالا تھا زیب نہیں جانتی تھی، لیکن کل سے وہ منظر ان کے اندر جیسے چپک کر رہ گیا تھا۔ ان ننھے ہاتھوں کی نفرت بھری طاقت نے ان کے وجود کی ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ وہ اپنی عزیز دوست سے کیا ہوا وعدہ کیسے ایفا کرنے والی تھی، ان کی سمجھ سے والا تر تھا۔ کیا بات ہے، اتنی گمسم سی کیوں ہو؟
رات گئے جب وہ گھر مہمانوں اور بچوں کی مصروفیت سے فارغ ہو کے کمرے میں آئی تھی تو ان کے دل گرفتہ چہرے اور مسلسل خاموش لبوں نے صغیر صاحب کو سوال کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں سنی کو کیسے سنبھالوں گی صغیر؟ وہ روحانسی سے ان کی طرف پلٹی تھی۔ وہ تو مجھ سے پہلے ہی اکھڑا کھڑا سا رہتا تھا اور اب تو وہ میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا۔ بے بسی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے زیب کے آنسو ان کے چہرے پر پھسل آئے تھے۔ حوصلہ کرو زیبی، صغیر قاضی نرمی سے کہتے ان کے پاس آ بیٹھے تھے۔ ان کی جذباتی حالت ان کے اندرونی کشمکش کی خماس تھی۔ صغیر صاحب کا ہاتھ تسلی امیز انداز میں ان کے شانے پر آ ٹھہرا تھا۔ وہ بچہ ہے زیب، اس کا روٹنا بہلنا اور منانا کوئی مشکل بات نہیں۔ آپ نہیں جانتے صغیر، وہ سمجھداری کی عمر میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کی اپنی پسند ناپسند ہے۔ کہا تھا یاسمین سے کہ بچوں سے کچھ نہ چھپائے، مگر وہ اپنی چیزوں اپنے رشتوں کو لے کر عام بچوں سے زیادہ پوزیسو ہے۔ اپنی ماں کی جگہ کسی اور کو وہ کبھی بھی اتنی آسانی سے نہیں دے گا۔ اور پھر اس کا مزاج، وہ کتنا ضدی اور منمانی کرنے والا بچہ ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے بولی تو صغیر صاحب نے ایک بوجھل سانس لی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ سنی عام بچوں سے زیادہ اڑیل فطرت رکھتا تھا۔ اس کی ماں کے بیجا لاڈ پیار نے اسے بے حد بگاڑ دیا تھا۔ ایسے میں زیب کے لیے اسے سنبھالنا سچ میں ایک امتحان ثابت ہونے والا تھا، وہ بھی اس صورت میں جبکہ سنی کسی سچائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ تو کیا انہیں اس ساری حقیقت بتا دینی چاہیے تھی؟ پیشانی سلاتے ہوئے انہوں نے پریشانی سے روتی ہوئی زیب کی طرف دیکھا تھا، لیکن فی الوقت وہ ان کے کہے کی تصدیق کر کے انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اچھا رو تو مت، میں خود اسے آہستہ آہستہ پیار سے سمجھاؤں گا۔ انہوں نے نرمی سے ان کی پشت سلائی تھی، لیکن زیب جانتی تھی کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہونے والا تھا۔ گزشتہ 3 ماہ میں وہ اتنا تو جان ہی گئی تھی۔ ایئرپورٹ پہ معمول کے مطابق خاصا رش تھا۔ یہاں سے کچھ ہی دیر بعد کراچی کے لیے فلائٹ روانہ ہونے والی تھی، جس میں انجم اپنی فیملی کے ساتھ جا رہی تھی۔ انہیں چھوڑنے کے لیے زیب اور صغیر صاحب بچوں کے ہمراہ آئے ہوئے تھے، لیکن چونکہ انجم مستقل بنیاد پہ یہاں سے جا رہی تھی، اس لیے قدرتی طور پہ سبھی کے چہرے ملول اور دل اداس ہو رہے تھے۔ زیب کی آنکھیں تو بار بار آنسوں سے بھر رہی تھی۔ وہ آج کل جذباتی طور پہ ویسے بھی بے حد کمزوری کا شکار تھی۔ ایسے میں اپنے واحد خونی رشتے کی دوری کا احساس انہیں سخت تکلیف پہنچا رہا تھا۔ آپا، آپ تب جا رہی ہیں جب مجھے آپ کے ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ان کا ہاتھ تھامے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو انجم کی اپنی پلکیں بھی بھیگ گئی۔ اللہ تمہارے شوہر تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تم کیوں اکیلی ہونے لگی؟ ان کی محبت بھری خفگی پہ صغیر قاضی قصداً ہلکے پھلکے لہجے میں بولے، لے، وہ شوہر کی شکایتوں کے زمرے میں ہی تو رو رو کے کہہ رہی ہے کہ اب وہ اکیلی رہ گئی اور آپ اسے میرا ہی حوالہ دے کر حوصلہ دے رہی ہیں۔ ان کی بات پر سبھی ہنس پڑے، حتیٰ کہ روتے ہوئے زیب بھی مسکرا دی۔ ذرا پتہ تو چلے میں نے آپ کی کس وقت شکایتیں کی ہیں؟ آنکھیں صاف کرتے ہوئے انہوں نے شوہر کی جانب دیکھا۔ یہ کیوں نہیں کہتی بیگم صاحبہ کہ ہم نے آپ کو شکایت کا موقع ہی کب دیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے ہوشیاری سے سارا کریڈٹ خود لے گئے تو ابراہیم ملک کہکا لگا کے ہنس پڑے۔ اسی لمحے کراچی جانے والے مسافروں سے چیک ان کی درخواست کی گئی تو ابراہیم ملک نے آگے بڑھ کے صغیر صاحب کو خود سے لگایا۔ زیبی کا خیال رکھنا صغیر، آپ فکر مت کریں بھائی جان، وہ مسکرا کر بولے تھے۔ پریشان نہ ہونا بیٹا، ہم تم لوگوں سے رابطے میں رہیں گے۔ ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے جھک کر پاس کھڑی 10 سالہ مہر کو چومتے ہوئے گود میں اٹھا لیا تھا۔ تم سنی اور مہر کے حوالے سے کبھی پریشان مت ہونا، وقت آنے پر ہم یہ کام انشاءاللہ دھوم دھام سے پورا کریں گے۔ ان کی بات پر روتی ہوئی زیب نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے نیچے جھک کر اس سنہری آنکھوں والے چہرے کو چوم لیا تھا جو بغور سب کو تک رہی تھی۔ خالہ کی جان، خالہ کو یاد کرے گی نا؟ اور اس کے اسبات میں سر ہلانے پہ زیب نے بے اختیار ہو کے اسے پھر سے چومتے ہوئے خود میں بھینچ لیا تھا، اور پھر بہت سی دعاؤں کے آثار میں وہ تینوں ان کی نظروں سے دور ہوتے چلے گئے تھے۔ ایئرپورٹ سے واپسی پہ ان کا استقبال ایک ابتر لاؤنج نے کیا تھا۔ ٹوٹے ہوئے کرسٹل پیسز، پھٹے ہوئے میگزین اور بکھرے ہوئے کشنوں نے ایک لمحے کے لیے زیب کو دروازے کے پاس ہی بت بنا دیا تھا۔ انہیں راستے میں رکتا دیکھ کے پیچھے آتے صغیر صاحب نے الجھ کر ان کی طرف دیکھا تھا، جو جاشی کو گود میں اٹھائے اد کھلے دروازے کے وسط میں کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ بولتے ہوئے آگے آئے تھے، لیکن جو ہی انہوں نے ہاتھ بڑھا کے دروازے کو دھکیلا تھا، اندر کے منظر نے انہیں بھی لحظہ بھر کو ساکت کر دیا تھا۔
ان کی موجودگی زیب کا سکتہ توڑنے کا باعث بنی تھی۔ وہ بنا ان کی جانب دیکھے ایک گہری سانس لیتی آگے بڑھی تھی۔ ان کا چہرہ مکمل طور پر پرسکون تھا۔ شمیم، انہوں نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے انداز میں ملازمہ کو پکارا تو صغیر قاضی کی نظریں بے اختیار ان پر آ ٹھہری، جن کی پیشانی ہر شکن سے بے نیاز تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اپنے اندر ملال کے ساتھ ساتھ غصے کی لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ان کی پکار پہ پریشان حال ملازمہ دوڑی چلی آئی تھی۔ سلام بیگم صاحبہ۔ پوجی، یہ دیکھیے سنی صاحب نے کیا کیا۔ کب اٹھا تھا وہ؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے زیب نے بالکل نارمل لہجے میں سوال کیا تو ایک پل کو ملازمہ حیرت سے ان کا منہ تکنے لگے۔ وہ تو ان کے سخت رد عمل کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، لیکن یہاں تو تعجب سے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے ایک نظر دروازے میں کھڑے صاحب پہ ڈالی۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی۔ سنی! صغیر صاحب کی باآواز بلند پکار پہ جہاں شمیم کے ڈر کے مارے آواز بند ہوئی تھی، وہی زیب بیگم نے گھبرا کے ان کی طرف دیکھا تھا۔ کہاں ہے یہ؟ شمیم، فوراً لے کر آؤ اسے۔ وہ غصے سے دروازہ بند کرتے ہوئے آگے آئے تھے۔ کوئی ضرورت نہیں شمیم، زیب نے سرحد سے پلٹتے ہوئے آگے بڑھتی ملازمہ کو روکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بچہ ہے وہ صغیر صاحب کی جانب آئی تھی۔ تمہیں اس وقت بولنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی قطعی لہجے پر زیب نے ان کے تنے چہرے کی طرف دیکھا تھا اور پھر پلٹ کر شمیم کو بلایا تھا۔ انہیں باہر لان میں لے جاؤ۔ دونوں سہمی ہوئی بچیوں کو اس کے حوالے کر کے وہ صغیر صاحب کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا کریں گے آپ؟ ڈانٹیں گے یا ماریں گے اسے؟ ان کے سوال پہ صغیر صاحب کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ آپ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں صغیر، ہم سب ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ ایسے میں آپ کے یہ دونوں عمل ہماری مشکل میں سوائے اضافے کے اور کچھ نہیں کریں گے۔ اس بچے کے دل میں اگر ایک بار آپ کے لیے نفرت اور بدگمانی کا بیج جڑ پکڑ گیا نا، تو ہم پھر ساری زندگی بھی انہیں کوشش کرتے رہیں گے، تب بھی اس جڑ کو اس کے اندر سے اکھاڑ نہ پائیں گے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ رسان سے بولی تو صغیر صاحب کے چہرے پہ سوچ کی پرچھائیاں پھیل گئی، جنہیں محسوس کر کے زیب کا ہاتھ نرمی سے ان کے بازو پہ آ ٹھہرا۔ آپ کمرے میں چل کر فریش ہو، میں آپ کے لیے اچھی سی چائے لاتی ہوں، پھر ہم مل کر سوچتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ان کے تسلی امیز انداز پہ صغیر قاضی کے لبوں پہ محبت بھری مسکراہٹ آ ٹھہری۔ وہ خود دن رات سنی کو لے کر کتنی پریشان تھی وہ اچھی طرح جانتے تھے، لیکن فی الوقت صرف ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کو وہ کتنے سلجھے ہوئے انداز میں صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے اس درجہ محبت اور خلوص پہ صغیر صاحب کو ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے زیب، تم میری زندگی کا بہترین فیصلہ بنتی جا رہی ہو۔ ان کے شانوں پہ ہاتھ جمائے وہ محبت پاش نظروں سے ان کا سبھی چہرہ دیکھنے لگے، جس پہ ان کی نگاہوں کی حدت نے گلابی رنگ بکھیر دیا تھا۔ تمہاری اچھائی اور نرمی کا تو میں بہت پہلے ہی قائل ہو گیا تھا، لیکن جس خلوص اور حوصلے سے تم اب میرے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو، وہ واقعی قابل تحسین ہے۔ اچھا، وہ ہونٹوں پہ شرمگی مسکان لیے فقط یہی کہہ سکی تھی۔ صغیر صاحب نے ان کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔ بالکل، میں حقیقتاً اللہ کے بعد یاسمین کا شکر گزار ہوں، جس نے میرے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ اور ان کی اس درجہ محبت اور عزت نے زیب کی آنکھیں نم کر دی۔ یا اللہ، مجھے ہمیشہ میرے شوہر کی توقعات پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اس پل انہیں اپنے کندھوں پہ ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ سنی اپنی حرکت اور گھر پہ صغیر صاحب کی موجودگی دونوں سے بخوبی واقف تھا، اسی لیے ساری شام اپنے کمرے کے باہر پھٹکا تک نہ تھا۔ زیب کے کہنے پہ شمیم اسے اس کے کمرے میں ہی رات کا کھانا کھلا آئی تھی، لیکن جس وقت وہ اس کے لیے دودھ کا گلاس لے کر جانے لگی تھی، تب صغیر صاحب نے اسے منع کر کے خود اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جاشی کو کھانا کھلاتی زیب نے پریشانی سے ان کی طرف دیکھا تھا، لیکن وہ بنا کوئی جواب دیے ڈائننگ روم سے باہر نکل گئے تھے۔ دروازے پہ دستک کی آواز پر ویڈیو گیم کھیلتے سنی نے پلٹ کر دائیں جانب دیکھا تھا اور شمیم کی جگہ صغیر صاحب کو دیکھ کر اس کی رنگت پک ہو گئی تھی۔ وہ شام میں ان کی غصے بھری پکار سن چکا تھا۔ دھیان سے بھائی، وہ نہ سیڑھیوں سے گر جائے گا۔ وہ اس کے چہرے پہ پھیلتا ڈر دیکھ چکے تھے، اسی لیے قصداً نارمل لہجے میں بولتے ہوئے دروازہ بند کر کے اندر چلے آئے تھے۔ یہ بونے والا گیم نہیں ہے، دھیرے سے کہتا وہ رخ موڑ کے ہاتھ میں پکڑی گیم پر نظریں جما گیا تھا۔ اچھا تو پھر کون سا گیم ہے؟ دودھ کا گلاس ایک طرف رکھی میز پر رکھ کے وہ بیڈ پہ اس کے برابر آ بیٹھے تو سنی نے جھجکتے ہوئے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے ڈانٹنے آئے کیا؟ بلا شبہ وہ ایک ذہین بچہ تھا۔ تو آپ جانتے ہو کہ آپ نے غلط حرکت کی ہے،
اس کے گول مٹول چہرے پہ نگاہیں جمائے صغیر صاحب نے نرم لہجے میں کہا تو سنی کی معصوم آنکھوں میں شرمندگی پھیل گئی، لیکن وہ منہ سے کچھ نہیں بولا۔ سچ بتاؤں تو میں آپ کو واقعی ڈانٹنے والا تھا، لیکن پتہ ہے مجھے کس نے روکا؟ صغیر صاحب نے رک کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کس نے؟ سنی نے حیرت سے سوال کیا۔ آپ کی زیب آنٹی نے، اور بغور ان کی بات سنتا سنی ایک پل کو خاموش ہو گیا۔ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے بیٹا، اس لیے تو آپ کو بھی ان سے پیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے اسے بازو کے ہلکے میں لیا۔ لیکن مجھے وہ اچھی نہیں لگتی، اس کے لہجے میں بیزاری در آئی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری فیملی میں گھس آئی ہیں اور اب جاتی ہی نہیں ہیں، اوپر سے مما کو بھی مار دیا انہوں نے۔ اس کے چہرے پہ غصے کے ساتھ ملال بھی پھیل گیا۔ بری بات سنی، ایسے نہیں کہتے۔ انہوں نے تادیبی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کی مما جب بیمار تھی تو کتنا خیال رکھتی تھی وہ ان کا۔ ہاں تو پھر ٹھیک کیوں نہیں کیا انہوں نے مما کو؟ کیوں اپنا پرومس توڑا؟ اس نے دو بدو سوال کیا۔ صغیر صاحب ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ اس لیے بیٹا کہ ٹھیک اللہ پاک کرتے ہیں، انسان نہیں۔ بس مجھے نہیں پتا، آپ ان سے کہیے کہ چلی جائیے یہاں سے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائیں۔ وہ اپنے مخصوص ہٹیلے انداز میں بولا تو صغیر قاضی کتنے ہی لمحے اسے بے بس نظروں سے دیکھتے رہے، یوں جیسے سوچ رہے ہیں کہ انہیں کچھ کہنا چاہیے یا نہیں، اور پھر آن واحد میں وہ جیسے کسی نتیجے پہ پہنچ گئے۔ وہ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی بیٹا، وہ دھیرے سے بولے تو سنی بری طرح جھنجھلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی مما انہیں آپ کی نئی امی بنا کر گئی ہیں بیٹا۔ کیا؟ سنی کی آنکھیں باپ کے چہرے پہ جم کر رہ گئی تھی۔ یہی وہ سچائی تھی جو یاسمین اپنے پیارے بیٹے کو بہت طریقے سے خود بتانا چاہتی تھی، لیکن وقت نے انہیں مہلت ہی نہ دی، اور اب یہ چیز زیب کے لیے ایک امتحان بن کر رہ گئی تھی، وہ جو اس 11 سالہ بچے کے یقین کی کسوٹی پہ پہلے ہی کھری اتر نہ پائی تھی۔ اس انکشاف کے بعد تو بالکل ہی بے اعتبار ٹھہرا دی گئی تھی، بلکہ ایک وہی کیا، سنی تو اپنے باپ تک سے نالا اور گریزہ ہو گیا تھا۔ ان 2 دنوں میں اس نے خود کو کمرے سے اسکول تک محدود کر لیا تھا۔ اسے راضی کرنے کی ہر تدبیر ناکام رہی تھی۔ اس کی یہ ناراضی زیب جیسی نرم اور حساس خاتون کا دل مزید پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ سنی کی شخصیت پہ کسی قسم کے منفی اثرات نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ یاسمین سے کیا اس کے بچوں کی بہترین پرورش کا وعدہ ہر حال میں نبھانا چاہتی تھی۔ ایسے میں انہیں دونوں بچیوں کا رد عمل الگ ہلائے جا رہا تھا جو تاحال حقیقت سے بے خبر تھی۔ کاش انہوں نے صغیر صاحب سے یہ شادی ہی نہ کی ہوتی، لیکن تب کیا ان کے پاس اس سے بہتر کوئی اور راستہ موجود تھا؟ کیا؟ زیب نے سامنے بیٹھی اپنی بچپن کی سہیلی کو یوں دیکھا تھا گویا ان کی دماغی حالت پہ شک ہو۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ان کی تیوریاں چڑھ گئی تھی۔ دماغ ہی تو نہیں ٹھیک، یاسمین پھیکی سی مسکراہٹ لیے بولی تو زیب کو بے اختیار اپنے جملے کی غلطی کا احساس ہوا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ شرمندہ ہوئی۔ جانتی ہوں تمہارے تمام مطلب، یاسمین یخلق نارمل لہجے میں بولی۔ زیب نے انہیں دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو یاسمین؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ کیا برائی ہے اس میں؟ وہ بھی مکمل طور پر سنجیدہ ہو گئی۔ بات برائی اچھائی کی نہیں ہے، تم یہ دیکھو کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ تم اپنے ہی شوہر کی شادی کی بات کر رہی ہو، اور وہ بھی مجھ سے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ خدا نہ خواستہ میں کوئی غلط یا انوکھی بات تو نہیں کر رہی۔ بہت سی بیویاں اپنے شوہروں کی خود شادیاں کرواتی ہیں، کبھی اولاد کے لیے، کبھی اولاد نرینہ کے لیے، اور کبھی یوں ہی ان کی منشا پہ انہیں دوسری شادی کی اجازت دے دیتی ہیں۔ اس میں اتنی حیرت یا ناگواری والی کیا بات ہے؟ یاسمین نے سکون سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن میرے لیے اس میں ناگواری والی بات ہے۔ میں احمد کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی، وہ نظریں چراتے ہوئے قطعیت سے بولی۔ یاسمین نے ایک گہری سانس لی۔ احمد بھائی کی جگہ اور کوئی لے بھی نہیں سکتا۔ تمہاری اور ان کی 11 سالہ رفاقت تھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے۔ تمہارے غم نے اماں جان کو ختم کر دیا۔ اب تم ہی بتاؤ، اتنی لمبی زندگی کیسے گزارو گی؟ کسی طور گزر ہی جائے گی، میں بھی کوئی انوکھی بیوہ نہیں ہوئی، وہ تلخ ہوئی۔ وہ کسی طور کیا ہوگا زیب، تم جوان ہو، اکلوتی اولاد، تمہاری چھوٹی ماں کا تمہاری انتقال ہو گیا، باپ بھائی تمہارے کوئی نہیں، اکلوتی بہن اور بہنوئی تمہارے دور جانے والے ہیں، سسرال والے تمہیں پوچھنے کو تیار نہیں۔ ایسے میں وہ کسی طور کیا ہو سکتا ہے زیبی؟ یاسمین حقائق گنوانے پہ آئی تو پھر بولتی چلی گئی۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، وہ بے اختیار گھٹنوں پہ پیشانی ٹکائے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تو یاسمین نے دکھی نظروں سے انہیں دیکھا۔
کیوں خود کو بند گلی میں کھڑا کرنے پہ تلی ہوئی ہو زیب؟ دیکھو انجم آپا اور ابراہیم بھائی دونوں تمہاری طرف سے کتنے پریشان ہیں. اماں کے انتقال نے حالات کو یکسر بدل دیا ہے زیبی. چپ ہو جاؤ یاسمین، خدا کا واسطہ ہے چپ ہو جاؤ. ایک جھٹکے سے سر اٹھاتے ہوئے وہ غصے سے چلائی. یاسمین بے اختیار خاموش ہو گئی. ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، لیکن میرے پرپوزل پہ غور کرنا اور یہ بات یاد رکھنا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے زیب، اشد ضرورت. ان کے چہرے پہ نگاہیں جمائے وہ دھیرے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پیچھے زیب دونوں ہاتھوں میں سر گرائے کتنی ہی دیر روتی رہی تھی. ہفتے کا دن تھا. انجم آپا اور ابراہیم بھائی اس کی تنہائی کے خیال سے ویکینڈ گزارنے اماں کی طرف چلے آئے تھے. رات کھانے کے بعد لاؤنج میں گپ شپ کرتے اور ٹی وی دیکھتے ہوئے کافی کا بڑا مزیدار دور چلا تھا، جس کے بعد وہ دونوں بہنیں سب کے سونے کے بعد ٹیرس پہ چلی آئی تھی. ایک بات پوچھو زیبی؟ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران انجم نے اچانک سوال کیا تو زیب قدرے حیرت انہیں دیکھنے لگی. پوچھیے آپا، اس میں بھلا اجازت کی کیا بات ہے؟ تم نے یاسمین کے پرپوزل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ان کے چہرے پہ نظریں جمائے وہ دھیرے سے بولی تو زیب بری طرح چونک گئی. آپ اس بارے میں جانتی ہیں؟ ہاں، تم سے بات کرنے کے بعد وہ میری طرف آئی تھی. ان کے جواب نے زیب کی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں نمودار کر دی. پاگل ہو گئی ہے وہ تو، یہ کوئی بات ہے بھلا؟ زیب اگر ٹھنڈے دل سے سوچا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں. انجم نے آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا. پلیز آپا. زیب نے خفگی سے بہن کی جانب دیکھا جس کا دوسری طرف کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا. تم جانتی ہو اس نے صغیر کو بھی راضی کر لیا ہے. کیا؟ اس انکشاف نے زیب کا رنگ اڑا دیا. وہ کتنے ہی پل بولنے کے قابل ہی نہ رہی. اف میرے اللہ، میں اس شخص کا سامنا اب کیسے کروں گی؟ سر تھامتے ہوئے ان کی آواز مارے بے بسی کے بھر آئی. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ کوئی تم نے خود تو اپنا پیغام اسے نہیں بھجوایا؟ انجم قصدن سختی سے بولی تو زیب نچلا لب تانتوں تلے دبائے رخ پھیر گئی. انجم نے بے اختیار ایک گہری سانس لی. وہ ان کی دلی کیفیت کا بخوبی اندازہ کر سکتی تھی. دیکھو زیبی، تم ایک بار حالات کو یاسمین کی نظر سے بھی دیکھو. وہ ایک ایسی عورت ہے جس کا کینسر آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہے. محکے میں اس کی 4 بھاوجوں کے سوا اور کوئی نہیں. صغیر اپنی فیملی میں اکلوتا ہونے کی وجہ سے تنہا ہے. ایسے میں اگر وہ منطقی ہو کے سوچ رہی ہے اور اپنی زندگی میں ہی اپنے دونوں بچوں کو محفوظ اور قابل بھروسہ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہے تو کیا غلط ہے؟ کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ چاہے صغیر آج بیوی کا دم کیوں نہ بھرے، لیکن بہرکیف وہ آنے والے وقت میں اتنے چھوٹے بچوں اور گھر کو تنہا تو نہیں سنبھال سکتا. اور یاسمین میں کسی انجانی عورت کو اپنے بچے سونپنے کا حوصلہ نہیں. ارے میں تو سلام کرتی ہوں اس کی بہادری اور اس کی ہمت کو جو اتنے حوصلے سے آنے والے وقت کی تیاریاں کرتی پھر رہی ہے، ورنہ کسی عورت میں اتنی دور اندیشی اور دل گردہ ہوا کرتا ہے. زیب کے بازو پہ ہاتھ رکھ کے وہ نرم لہجے میں تصویر کا دوسرا رخ ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی زیب کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہو گیا اور وہ بہن کی طرف دیکھنے لگی. زیبی میری جان، یہ اس کا تمہاری ذات پہ بھروسہ اور محبت ہی ہے جو وہ تم میں اپنا آپ دیکھ رہی ہے. سوچو ذرا کتنا کڑا وقت ہے اس پر جو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے اپنا متبادل ڈھونڈ رہی ہے. ایسے میں اگر اس کا دل تمہاری جانب مائل ہوا ہے تو بحیثیت ایک عورت اور انسان کے یہ تمہارے لیے کتنے فخر کی بات ہے، وگرنہ اس کے خاندان یا صغیر کی فیملی میں بہنوں بیٹیوں کی کمی ہے کیا؟ اور پھر وہ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ تمہارا بھی بھلا چاہ رہی ہے. اس کے گھر کو اگر تمہاری ضرورت ہے تو تمہیں بھی اس گھر کی ضرورت ہے زیبی. ان کا ہاتھ تھامے انہوں نے رسان سے کہا. زینب کی نظریں بے اختیار جھک گئی. اور میری اولاد، اس کا کیا ہوگا؟ زیب نے پاس سے لہجے میں سوال کیا تو انجم کے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی. چند لمحوں کے توقف کے بعد بولی تم نے کیا انہیں اتنا ہی خود غرض سمجھ رکھا ہے؟ یاسمین اور صغیر دونوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ تم سے پہلے تمہاری اولاد کو قبول کریں گے. اور زیب خاموشی سے بہن کو تکنے لگی. اور اگر ہماری اولادوں نے ہی اس تبدیلی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو؟ اور اتنی دیر میں پہلی بار انجم جواباً کچھ بول نہ پائی تھی. بچوں کو کوئی کچھ نہیں بتائے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے یاسمین؟ انجم نے اچنبھے سے یاسمین اور ان کے برابر بیٹھے صغیر قاضی کی طرف دیکھا. بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کرنا بہت ضروری ہے. ایک بات بتائیے آپا، ہم بچوں کو کیا کہہ کر تیار کریں گے؟ دوسری ماں یا سوتیلا باپ؟ اس تعارف کے بعد آپ ہی کہیے، بھلا کوئی بچہ ذہنی طور پہ کبھی تیار ہو پائے گا؟ یاسمین نے ان کی جانب دیکھا تو وہاں موجود سبھی افراد خاموش ہو گئے. کہہ تو آپ بالکل ٹھیک رہی ہیں یاسمین. ابراہیم صاحب نے بے اختیار ان کی تائید کی. لیکن پھر یہ سب کیسے ہوگا؟
بھائی جان، میں چاہتی ہوں کہ بچے ایک دوسرے کو اور زیب اور صغیر کو خود پر پرکھیں اور قبول کریں۔ زیب کا تعارف میں اپنے گھر میں اپنی پیاری دوست کی حیثیت سے کروانا چاہتی ہوں، اور میرے خیال سے زیب کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ بچے ایک بار جب سب سے مانوس ہو جائیں گے اور آپس میں گھل مل جائیں گے تو ہمارے لیے انہیں سمجھانا اور ان کے لیے ان رشتوں کو دل سے قبول کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ صحیح کہہ رہی ہو، ساری بات ہی دل سے قبول کرنے کی ہے۔ انجم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے شوہر کی تائید کی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں یاسمین ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ بچے بہت چھوٹے تو ہیں نہیں، اس لیے ان پر اتنی بڑی تبدیلی مسلط کرنے کے بجائے انہیں رفتہ رفتہ خود ہی اس کا حصہ بننے دیا جائے۔ اور پھر یہی ہوا تھا۔ بچوں کے علم میں لائے بغیر زیب صغیر، قاضی اور یاسمین صغیر تینوں ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ اس نئی تبدیلی کو دونوں بچیوں نے بڑی خوش دلی سے قبول کیا تھا اور جلدی آپس میں گھل مل گئی تھی، لیکن سنی جیسے ضدی اور پوزیسو بچے کے لیے اپنے گھر میں دو اجنبیوں کی آمد کو قبول کرنا ہرگز آسان نہ تھا۔ وہ ہر چوتھے دن اپنی ماں سے ان کی واپسی کے متعلق سوال کرنے بیٹھ جاتا تھا۔ جواباً یاسمین اسے مسلسل ٹوکتی اور سمجھاتی رہتی تھی۔ زیب بھی اس کے قریب آنے کی مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتی رہتی تھی، لیکن سنی کو قائل کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ وہ یاسمین کا بے حد لاڈلا اور بگڑا ہوا تھا۔ پھر ایک روز یاسمین کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ ان کا مرض دنوں میں شدت اختیار کر گیا تھا۔ ہر چیز پسے پشت چلی گئی تھی۔ یاد رہ گئی تھی تو صرف یاسمین کی ذات، جو بہت تکلیف میں تھی۔ ایسے وقت میں زیب نے ایک بہن کی طرح اپنی سہیلی کو سنبھالا تھا۔ ان کی دن رات کی خدمتوں نے خاندان کے ان تمام لوگوں پر یاسمین کے فیصلے کی درستی کو ثابت کر دیا تھا جنہوں نے صغیر قاضی کی دوسری شادی کی مخالفت کی تھی۔ ماں کی طبیعت خرابی سے سہم کر سنی نے بھی زیب کی مامتا بھری آغوش میں پناہ لی تھی۔ اس نے زیب سے وعدہ لیا تھا کہ وہ جلد اس کی ماں کو اسپتال سے ٹھیک کروا کے گھر لے آئے گی۔ وہ ماں کے مرض کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن یاسمین کی موت نے زیب کو اپنا وعدہ نہیں نبھانے دیا تھا۔ وہ سنی کی خواہش پوری نہ کر پائی تھی اور اس کی معصوم نظروں میں جھوٹی اور بے اعتبار ٹھہری تھی، لیکن صغیر صاحب کے اس انکشاف کے بعد کہ وہ اس کی ماں کے عہدے پہ فائز ہو چکی، زیب کو اس کی معصوم نگاہوں سے چھلکتی نفرت میں اپنے لیے ایک اور ٹائٹل نظر آیا تھا۔ وہ ٹائٹل جو وہ جانتی تھی کہ اب ساری زندگی نہیں بدلنے والا، خواہ وہ کچھ بھی کر لیتی، اور وہ لقب تھا ایک غاصبہ کا، ایک ایسی عورت جس نے اس کی ماں کے بعد اس کے باپ اور اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا تھا۔ مت رو زیبی، اللہ نے چاہا تو آہستہ آہستہ حالات نارمل ہو جائیں گے۔ زیب فون کان سے لگائے انجم سے بات کر رہی تھی۔ ان کی تسلی پہ انہوں نے دوپٹے سے آنسو صاف کیے۔ مجھے نہیں لگتا آپا، 15 دن ہو گئے ہیں، اس بچے نے مجال ہے جو مجھ سے ایک جملہ بھی کہا ہو۔ اتنے چھوٹے سے بچے کا اتنا شدید رد عمل، اتنی ضد، میں تو حیران رہ گئی ہوں۔ صغیر کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ وہ تو خود پریشان ہو گئے ہیں اس کے رویے کی قطعیت سے۔ بڑی مشکل سے جا کے تو اس نے ان سے بات چیت شروع کی ہے۔ زیب کی بات پہ انجم بھی پریشان ہو گئی۔ تم لوگ کسی سائیکالوجسٹ کی مدد کیوں نہیں لیتے؟ میں تو یہ بات صغیر سے نہیں کہہ سکتی آپا، وہ دھیمے لہجے میں بولی تو انجم بھی چپ ہو گئی۔ اچھا چھوڑیے ان باتوں کو، آپ وہاں کی سنائے، دل لگ گیا آپ کا؟ کیسا دل اور کہاں کا لگنا؟ ابراہیم جو صبح سے جاتے ہیں تو شام میں اور کبھی کبھار تو رات میں واپس آتے ہیں، ہم دونوں سارا دن گھر میں رہتے ہیں۔ بہت ہوا تو پارک تک چلے گئے یا قریبی مارکیٹ تک، نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان۔ ہاں ویکنڈ پہ ابراہیم ہمیں گھمانے پھرانے لے جاتے ہیں۔ اس کے ایڈمیشن کا کیا بنا؟ زیب نے سوال کیا۔ لمبی فارمیلٹیز ہیں، کچھ ٹائم لگے گا، تب تک میں اسے گھر پہ ہی پڑھا رہی ہوں۔ یہ اچھا کر رہی ہیں۔ اس کے کوئی دوست وغیرہ بنے؟ ہاں 1-2 بچے ہیں آس پڑوس میں، لیکن یہاں کا ماحول، اف میری توبہ، میں تو کہتی ہوں ابراہیم سے پتہ نہیں کہاں آپ پھنسے ہیں ہم۔ انجم کے لہجے کی بیزاری نے زیب کو مسکرانے پہ مجبور کر دیا۔ آپ جہاں پھنسی ہیں نا، وہاں پھنسنے کے لیے لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ چھوڑو، ہوں گے کوئی سطحی قسم کے لوگ، میرے تو نہ ایسے کوئی خواب تھے اور نہ آرزو۔ یہ تو تمہارے بھائی کو دوست کے ساتھ کاروبار کی دھن یہاں تک کھینچ لائی، ورنہ اگر میرا بس چلے تو منٹ نہ لگاؤں آپسی میں۔ کسی نے صحیح کہا ہے، انسان کسی حال میں خوش نہیں۔ زیب اختیار ہنس پڑی۔ یہ تو ہے، انجم میں مسکرا دی۔ اچھا زیبی، باہر دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، میں رکھتی ہوں۔ اوکے آپا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے بھی الوداعی کلمات کہنے کے بعد رابطہ منقطع کر دیا گیا تو زیب کریڈل پہ فون رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی لاؤنج کا داخلی دروازہ کھول کے صغیر قاضی اندر چلے آئے۔ وہ خاصی عجلت میں تھے۔ زیبی، فٹافٹ میرا بلیک ڈنر سوٹ نکال دو، مجھے ایک بزنس ڈنر پہ جانا ہے۔ اچھا جی، آپ فریش ہوں، میں نکالتی ہوں۔ وہ ان کے پیچھے چلتی
सीढ़ियाँ चढ़ गई, उन्हें कमरे में गए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब बच्चों की चीखों पुकार पे वो दोनों घबरा के बाहर निकल आए। शोर की आवाज़ें सनी के कमरे से आती सुनकर वो उसके कमरे की जानिब भागे, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर का मंजर साफ नज़र आ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? सनी जाशी के साथ खड़ी 10 साला बच्ची को घूर रहा था, जिसकी रंगत मारे खौफ के जर्द पड़ गई थी। बेख्तियार सगीर साहब ने आगे बढ़ना चाहा था, लेकिन न जाने किस एहसास के ज़ेर असर ज़ेब ने उनका बाजू थामकर उन्हें सर के इशारे से अंदर जाने से मना कर दिया था। वो भाई, लाउंज में आपका गेम पड़ा था, हम वो आपको देने आए थे, उसने अटकते हुए कहा। तो सनी का चेहरा सुर्ख हो गया। नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई, समझी? दांत पीसते वो आगे आया तो वो डर के 2 कदम पीछे हुई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में बेख्तियार आंसू जमा होने लगे। मत करे भाई, क्यों डांट रहे हैं आप इसे? 7 साला जाशी ने सनी के पीछे से शर्ट खींची। तुम चुप करो, उसने पलटकर गुस्से से जाशी को घर का। खबरदार जो तुमने इस गंदी बच्ची की साइड ली। लूँगी, वो फ्रेंड है मेरी। जाशी भाग के दूसरी तरफ उसके बराबर आ खड़ी हुई। कोई फ्रेंड नहीं है ये तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, सनी ने गुस्से से बहन को घूरते हुए कहा तो उसके मुंह से स्टेप सिस्टर का लफ्ज़ सुन के जहाँ ज़ेब हक्का बक्का रह गई, वहीं सगीर साहब के लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए। झूठ बोल रहे हैं ये, मैं तुम्हारी कोई स्टेप सिस्टर नहीं हूँ जाशी, उसने तड़प कर उस गंदे इल्ज़ाम को खुद पे से हटाया। भला वो कोई सिंड्रेला के स्टेप सिस्टर जैसी थी? बदसूरत, चालाक और बुरी हो तुम, बल्कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारी अम्मी भी स्टेप मदर है हमारी। सनी की बात पे ज़ेब और सगीर दोनों ने एक दूसरे की तरफ पलट के देखा था, जबकि अंदर मौजूद बच्ची उस नए इल्ज़ाम पे तड़प उठी थी। कोई नहीं जी, मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो किसी की स्टेप मदर नहीं, उसने गसीली नज़रों से सनी को देखा। हाँ जी, ज़ेब आंटी बहुत अच्छी हैं, चाची ने फ़ौरन साइड करते हुए कहा। तायद करते हुए अपनी सहेली का बाजू थामा तो उसका सहारा मिलते हुए बच्ची यखलक बहादुर हो गई। आप खुद होंगे स्टेप ब्रदर, गंदे, बुरे। और अगले ही पल गुस्से में खौलते सनी का हाथ घुमा और उसके चेहरे पे चटाख की आवाज़ से थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ लगते ही वो फपक के रो पड़ी और सगीर साहब एक झटके से अपना बाजू चुराते सरत से अंदर चले आए। सनी, तनबीही अंदाज में उसे पुकारते हुए उन्होंने आगे बढ़ के उस रोती हुई गुड़िया को गोद में उठा लिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई बहन पे हाथ उठाने की? वो उसे घूरते हुए दहाड़े तो जाशी भागकर ज़ेब की टांगों से जा लिपटी। ज़ेब का हाथ बेख्तियार उसकी कमर पे आ ठहरा, जबकि निगाहें अंदर कमरे में जमी थी। कोई नहीं है ये मेरी बहन, उनकी आंखों में देखता वो डिठाई से बोला तो सगीर साहब का जवाब दे गया। बदतमीज़ी करते हो, उन्होंने आगे बढ़ के उसके बाजू को एक झटका दिया तो वो बेख्तियार रो दिया। ज़ेब फ़ौरन जाशी को एक तरफ करती अंदर चली आई। सगीर, क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने सरस से रोते हुए सनी को अपनी जानिब खींचा, लेकिन वो उनकी गिरफ्त में बुरी तरह मचलने लगा। छोड़े मुझे, नहीं आना मैंने आपके पास। सनी, सगीर साहब गुस्से में खौलते आगे क्यों आए, उन्हें बढ़ता देख के ज़ेब ने सनी का बाजू छोड़ दिया। वो रोता हुआ कमरे से बाहर भाग गया और पीछे हर तरफ खामोशी छा गई। लाइए इसे मुझे दें, आपको देर हो रही है। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद ज़ेब ने हाथ बढ़ाते हुए बोझल लहजे में कहा तो सगीर साहब ने उनके हाथों को नज़रअंदाज करते हुए गोद में उठाई गुड़िया का चेहरा चूमा। मैं फ़िलहाल अपनी बेटियों को आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा हूँ, तुम चलोगी? और ज़ेब ने अपने शरीके सफ़र के पुरखलूस चेहरे को तकते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। लेकिन सनी के लिए याद से पैक करवा कर लाइएगा, वो धीरे से बोली तो सगीर काजी बेख्तियार मुस्कुरा दिए। वो वाकई उनके बच्चों की बेहतरीन माँ थी। वक्त चंद माह आगे सिरका था। इस तकलीफ दे इंकशाफ के बाद कि सनी के जहन में सगे और सतीले का फ़र्क वाज़े तौर पे मौजूद है। सगीर साहब और ज़ेब ने खुद बिठा के दोनों बच्चियों को उन दोनों के दरमियान मौजूद एक और प्यारे से रिश्ते का एहसास दिलाया था। उन्हें ये बताया था कि वो एक दूसरे की सिर्फ सहेलियाँ ही नहीं बल्कि बहनें भी हैं और वो सब एक ही फैमिली का हिस्सा है, जिसमें सगीर साहब सबके डैडी और ज़ेब सबकी अम्मी है। ज़ेब के मशवरे पे सगीर काजी शहर के मशहूर साइकोलॉजिस्ट के पास सनी का मसला लेकर गए थे। उनके मशवरों से इतना ज़रूर हुआ था कि वह बाप और बहन के साथ ठीक सलूक करने लगा था, जबकि ज़ेब के लिए उसके अंदाज में खामोशी उतर आई थी। उसकी इतनी सी तब्दीली पर ही उन दोनों ने सुख का सांस लिया था और तभी उनके दरमियान एक और ख़बर हलचल मचाने आ गई थी। क्या? सगीर साहब ने खुशगवार हैरत से मुँह लटकाए बैठी ज़ेब की तरफ देखा। जी, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है। ओ मेरे खुदा, इतनी खुशी की खबर और तुम इतना बुरा सा मुँह बना के बैठी हो। वो लंबे लंबे डग भरते उनके करीब चले आए। आप समझ नहीं रहे, मैं बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ इतने अरसे बाद। सगीर साहब ने बेख्तियार उनके लबों पर उंगली रख दी। अल्लाह पाक हम पे मेहरबान हुआ है ज़ेब, उसकी नाशुक्री मत करो। और ज़ेब चाह कर भी मज़ीद कुछ ना कह पाए।
ہمارا ساتھ مکمل کرنے کے لیے شکریہ. میں سچ میں بہت بہت خوش ہوں. فرط جذبات میں انہوں نے مسکراتے ہوئے انہیں خود سے لگا لیا تھا. ان کی اس درجہ خوشی اور اطمینان پر زیب صغیر کا دل بھی اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا تھا. نیو یارک شہر میں یہ ایک عام سا نائٹ کلب تھا جہاں قانونی اور غیر قانونی سبھی کام ہوتے تھے، اور اس جیسے ایڈونچر کے شوقین کم عمر لڑکے کو یہاں کی غیر قانونی شہرت ہی کھینچ کے لائی تھی. وہ اپنے تینوں دوستوں کے بلاوے پہ، جن کی عمریں 13-14 کے لگ بھگ تھی، آج پہلی بار اپنے ماں باپ سے چھپ کے ایسے کسی ایڈونچر پہ نکلا تھا، اور اندر پہنچ کے اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھی. وہاں موجود حسیناؤں کے حلیے دیکھ کے وہ کتنی دیر کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا. اس کے کھلے منہ اور پھٹی آنکھوں کو دیکھ کے بغور اس کی حالت زار کا جائزہ لیتے اس کے تینوں دوست ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کہکا لگا کے ہنس پڑے تھے. منہ تو بند کر لو یار، کہیں مکھی نہ چلی جائے. اس کے ایک دوست نے شرارت سے آگے بڑھ کے اس کی تھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا تو باقی دونوں لڑکے ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے، جبکہ وہ خود اپنے حواسوں میں لوٹ آیا. واو! اس نے حیرت سے پلکیں جھپکتے ہوئے پہلے اپنے دوستوں کی طرف اور پھر دوبارہ سامنے اسٹیج کی جانب دیکھا. میرا مطلب ہے، اس نے نگاہیں ہٹائے بغیر کوئی اور تعریفی کلمہ سوچنا چاہا، لیکن جب ذہن ساتھ نہ دے پایا تو فقط کندھے اچکا کر یہی کہہ سکا، جسٹ واو مین. اور وہ تینوں ایک بار پھر گلا پھاڑ کے ہنس پڑے. ابھی سے واو مت کہو، ابھی تو تمہیں بہت کچھ دکھانا اور چکھانا ہے. اور سیم کی آنکھوں میں انوکھی چمک اتر آئی. وہ کسی کٹ پتلی کی طرح اپنے دوستوں سے بندھا تھرکتے اور بہکتے لوگوں کو مشتاق نظروں سے تکتا ایک جانب بنے لمبے سے بار کے سامنے آ کھڑا ہوا. کیا لوگے تم؟ وہاں موجود پینے والوں کو ایک طرف ہٹاتے وہ چارے کاؤنٹر کے ساتھ آ لگے تو اس کے دوست نے اس کی طرف دیکھا. مجھے کیا پتا، میں نے پہلے کب پی ہے. اور اس کا دوست تعصب سے سر ہلاتا بحرے کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ سیم دلچسپی سے سامنے دیوار کے ساتھ سجی بوتلوں کو دیکھنے لگا. تبھی ایک خیال آنے پر وہ اپنے دوسرے دوست کی جانب جھکا. یہ لوگ ڈرگز وغیرہ کہاں رکھتے ہیں؟ تیز میوزک کی وجہ سے وہ اس کے کان میں گھسا. وہ اندر چھپا کے بیچی جاتی ہے. ہم بھی لیں؟ اس نے اشتیاق سے کہا تو اس کے دوست نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ کوئی نادان بچہ ہو. تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں؟ اور سیم بے اختیار شرمندہ ہوتا سیدھا ہو گیا. بحرے نے اس کا آرڈر لا کے ان کے سامنے رکھا تو سیم کی پوری توجہ سارا اشتیاق شیشے کے اس بڑے سے گلاس پہ مرکوز ہو گیا، جس کی باہری سطح پہ مشروب کی ٹھنڈک کے باعث پانی کے قطرے پھسل رہے تھے، جبکہ اندر بھرے سنہری براؤن مایا پہ اسے لحظہ بھر کو کہانیوں میں سے دل سماتی سنہری پانی کا گمان ہوا تھا. برائی واقعی بہت خوبصورت ہوتی ہے. اس کے دل نے بے اختیار اس کے باپ کے منہ سے سنے جملے کی تصدیق کی تھی. اس سے نظریں چرانا بڑے بڑوں کی بس کی بات نہ تھی. وہ تو پھر ایک کچی عمر کا بچہ تھا. واو کتنا خوبصورت ہے یہ! اس کے منہ سے بے اختیار پھسلا تھا. اس نے بھلا یہ نظارہ کب دیکھا تھا؟ کیا یہ گلاس؟ اس کے دوست نے حیرت سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا اور اس کے اس بات میں سر ہلانے پہ وہ کہکا لگا کے ہنس پڑا. پاگل ہو تم، بالکل پاگل. اس کے شانے پہ ہاتھ مارتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کے سامنے پڑا گلاس اٹھا کر ہوا میں بلند کیا. ٹو سیم! اس کے پرجوش نعرے پہ ان تینوں نے بھی اپنے اپنے گلاس اٹھا کے ہوا میں اونچے کیے. ٹو می! مسکراتے لبوں کے ساتھ اس کی آواز ان تینوں کی آواز میں شامل ہوئی تھی. اور پھر اس نے اس چمکتے مشروب کا بڑا سا گھونٹ اپنے اندر اتارا تھا. مشروب کی تیزی نے بڑی سرعت سے اس کے حلق میں سفر کیا تھا. اسے بڑی زور کا ٹھسکا لگا تھا. اس کی حالت زار پہ ایک بار پھر اس کے دوستوں کی ہنسی بے اختیار گونجی تھی. ویلکم ٹو دا ورلڈ آف یور ڈریمز مائی فرینڈ. ہنستے ہوئے اس کے دوست نے بری طرح کھانستے سیم کی پشت پہ ہاتھ مارا تھا. صبح کاذب کا وقت تھا جب زیب کی طبیعت خراب ہوئی تھی. صغیر صاحب نے ایمرجنسی میں اپنی خالہ کو فون کر کے بچوں کے پاس آنے کے لیے کہا تھا اور خود زیب کو اسپتال لے کر بھاگے تھے. ایسے میں سنی جب اسکول کے لیے اٹھا تھا تو گھر میں دادی جان اور ملازموں کے سوا کسی کو نہ پا کے وہ فردوس بیگم کے پاس چلا آیا تھا. سب کہاں ہیں دادی جان؟ تمہاری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹا، اس لیے تمہارے ڈیڈی انہیں اسپتال لے کر گئے ہیں. فردوس بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے جواب دیا. ہسپتال اور طبیعت خرابی کا سن کے سنی کی آنکھوں میں یخلق چمک سی اتر آئی. کیا وہ بھی مرنے والی ہے دادی جان؟ اس نے اشتیاق سے سوال کیا تو فردوس بیگم بے اختیار دہل گئی. اللہ نہ کرے بیٹا، وہ تو تمہارے لیے نئے بہن بھائی لینے گئی ہے. انہوں نے اسی سوال کو اس کے اندر کا خوف جان کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا.
اس حقیقت سے بے خبر کہ ان کے انکار نے سنی کے اشتیاق پر اوس گرا دی تھی۔ انہیں کس نے کہا کہ نئے بہن بھائی لائیں؟ ہمیں نہیں چاہیے، اس نے برا سا منہ بنایا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، یہ تحفہ تو اللہ تعالیٰ خود بھیج رہے ہیں تمہارے لیے، تمہارے ڈیڈی کے لیے۔ ان کی بات پہ وہ بے اختیار چونکا۔ ہماری فیملی کے لیے؟ اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ یعنی میرے لیے، جائشی کے لیے اور ڈیڈی کے لیے؟ اس نے اپنے تئیں اپنی ذاتی فیملی کی وضاحت کی تو اس کے اصل مفہوم سے بے خبر فردوس بیگم ہنس پڑی۔ ہاں بھائی، تم تینوں کے لیے، اب جاؤ اور جا کے منہ دھو لو۔ انہوں نے اس کا چہرہ سلایا تو دادی جان سے تصدیق پا کے سنی مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ زیب اور صغیر قاضی کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹی سے نوازا تھا۔ ننھی پری کے آم نے قاضی ولا میں رونق کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی۔ سنی بھی اپنی چھوٹی بہن کو پا کے خاصا خوش تھا۔ وہ اور بات تھی کہ کسی کو بھی اس کے اطمینان اور خوشی کی اصل وجہ معلوم نہ تھی۔ اس کے رد عمل نے زیب اور صغیر دونوں کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا تھا، ورنہ اس تمام عرصے میں سنی کے رد عمل کو لے کے زیب بے حد پریشان رہی تھی، لیکن اب اسے دیکھ کر انہیں لگتا تھا جیسے اللہ نے ان کی اس مشکل کو آسان کر دیا تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے جس وقت گھر میں داخل ہوا، دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ اپنا اسکول بیگ صوفے پر اچھالتے ہوئے اس نے ایک نظر خالی پڑے کچن میں ڈالی تھی۔ موم، کہاں ہیں آپ؟ پڑھ کر اپنی ماں کو پکارتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ میں نیچے ہوں بیٹا، ان کا جواب تہہ خانے سے آیا تو اس کے بڑھتے قدم پل بھر کو رکے اور پھر نیچے جاتے زینے کی جانب اٹھنے لگے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ سیڑھیاں اتر کر ان کے پاس آ کھڑا ہوا، جو ایک جانب رکھی الماری میں گھسی چیزیں نکال رہی تھی۔ میں؟ سیدھی ہوتے ہوئے وہ اپنے خوبرو بیٹی کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ میں نے یہاں کچھ گفٹ آئٹمز رکھے تھے، وہ نکال رہی تھی۔ تم بتاؤ آج اتنی دیر کیوں ہو گئی آنے میں؟ انہوں نے اپنی سانس برابر کی۔ آج کوچ نے پریکٹس رکھ لی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ اپنے اسکول کی باسکٹ بال ٹیم میں تھا۔ اس بیگ میں کیا ہے؟ اس نے باہر نکالے گئے سامان میں سے ایک بڑے سے نیلے بیگ کی طرف اشارہ کیا تو اس کی ماں اس بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی۔ اس میں تمہارے بچپن کی چیزیں ہیں، دکھائیے۔ وہ اشتیاق سے آگے بڑھا تو انہوں نے بیگ اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا۔ وہ وہیں کارپیٹ پہ ڈھکے فرش پہ ایک جانب بیٹھ کر بیگ کھولنے لگا۔ اوہ، یہ میرے فراک ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے تہہ کیے ہوئے بالکل چھوٹی چھوٹی فراکوں کو ایک ڈھیر نکالا تو اس کی موم ہنستے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھی۔ ہاں لیکن میں تو لڑکا ہوں، اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ جسٹ بورن بیبیز کو فراک ہی پہناتے ہیں، اب چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ ان کی وضاحت پہ وہ مسکراتے ہوئے پورے شوق نظروں سے ایک ایک کر کے انہیں دیکھنے لگا، پھر بیگ میں ہاتھ ڈال کر اور چیزیں نکالتا چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے لکڑی کا ایک منکش باکس نکال کر اسے اشتیاق سے دیکھا۔ یہ تمہاری نانی اماں کا ڈبہ تھا۔ اس کی ماں نے ڈبہ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس پہ پیار سے ہاتھ پھیرا۔ اس میں کیا ہے موم؟ ماں کے تاثرات پہ وہ قریب کھسک آیا۔ خود کھول کے دیکھ لو۔ انہوں نے مسکراتی نظروں سے ڈبہ اس کے حوالے کیا تو وہ سامنے رکھ کے اسے کھولنے لگا۔ چھوٹا سا لاک کھول کے اس نے ڈھکن اٹھایا تو اندر تصویروں کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ یہ تو فوٹوگرافس ہیں۔ اس کی بات پہ اس کی ماں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کے تصویریں اٹھا لی اور ایک ایک کر کے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی موم بھی تصویروں پہ جھک گئی، لیکن جو تصویریں آگے بڑھتی گئی اس کی مسکراہٹ سمٹنے لگی، حتیٰ کہ اس نے بیچ میں ہی ہاتھ روک دیا۔ رک کیوں گئے بھائی؟ اس کی موم نے حیرت سے نظریں ہٹا کے اس کی جانب دیکھا اور اس کے چہرے کو ہر تاثر سے عاری پا کے وہ بے اختیار ٹھٹک گئی۔ وہ مجھے اپنے ایک دوست کے ساتھ مال جانا تھا۔ تصویریں ڈبے میں رکھتے ہوئے وہ یکلخت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ کو کچھ منگوانا تو نہیں؟ اس نے ماں کی طرف دیکھا تو بغور اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوکے، پھر شام میں ملاقات ہوتی ہے۔ وہ جھک کر ان کا گال چومتا سیڑھیاں پھلانگ گیا تو وہ پرسوچ نظروں سے سامنے پڑی تصویروں کو تکتے ہوئے اس کی اس عجیب حرکت کے بارے میں سوچنے لگی۔ قائد اعظم کی تصویر سے آراستہ مختلف ٹرافیوں اور شیلڈز کو دیوار گر الماری میں سجائے یہ بڑا باروب سا کمرہ اسکول پرنسپل کا تھا، جہاں صغیر قاضی اسے داخلے کی غرض سے لائے ہوئے تھے۔ ان کے برابر کرسی سنبھالے وہ دلچسپی سے ارد گرد کا جائزہ لینے میں مگن تھی، ساتھ ہی کبھی کبھار ان دونوں کی گفتگو بھی سن رہی تھی جو کافی دیر سے جاری تھی۔ آپ جانتے ہیں صغیر صاحب، سال کا مڈ چل رہا ہے، ایسے میں نیو ایڈمیشن لینا ہمارے لیے خاصی دقت کا باعث ہے۔ پرنسپل صاحب نے مسکراتے ہوئے دبے الفاظ میں معذرت کی کوشش کی، کیونکہ صغیر قاضی کے نہ صرف دونوں بچے یہاں پڑھتے تھے بلکہ وہ ان کے اس مہنگے اور معروف تعلیمی ادارے کے ڈونر بھی تھے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری یہ بیٹی بھی اس سال سے ہی آپ کا اسکول جوائن کرے۔
انہوں نے اپنی بات دہرائی تو پرنسپل صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ آپ نے اپنے دونوں بچوں کی طرح شروع سے ہی اسے یہاں داخل کیوں نہیں کروایا؟ انفیکٹ میرے تو آج ہی علم میں آیا ہے کہ آپ کی ایک اور بیٹی بھی ہے۔ ان کی بات پہ جہاں صغیر صاحب پل بھر کو مشکل میں پڑ گئے، وہیں اس کا دھیان بھی ٹیبل پہ رکھ کے پاکستان کے جھنڈے سے ہٹ کر ان کی جانب مبذول ہو گیا۔ اسکول کا ڈونر ہونے اور بچوں کے یہاں پڑھنے کی وجہ سے پرنسپل صاحب ان کے ساتھ ساتھ اسکول میں بچوں کے سلسلے میں زیب کی آمد و رفت ہونے والی تھی، تو ان کا کم از کم پرنسپل صاحب سے تعارف تو ضروری تھا۔ ایسا ہے کہ ان کی مدر کی خواہش تھی کہ یہ اسکول میں پڑھیں۔ سوچ کر بولتے ہوئے وہ لہجہ بھر کو رکے تھے۔ ایکچولی شی از مائی اسٹیپ ڈاٹر۔ پل کے توقف کے بعد انہوں نے قصداً انگلش میں جملہ کہا تھا، یہ جانے بغیر کہ ان کے ساتھ بیٹھے وجود نے اسٹیپ ڈاٹر پہ ٹھٹک کے ان کی جانب دیکھا تھا۔ امی، زیب کچن میں رات کے اس وقت اکیلی کھڑی چھٹی کے لیے پانی ابال رہی تھی جب وہ خاموشی سے چلتی ہوئی ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ جی بیٹا، انہوں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا جو اپنے رات کے پاجامہ سوٹ میں ننگے پاؤں شاید بستر سے اٹھ کر آئی تھی۔ امی، آپ نے اور ڈیڈی نے تو کہا تھا کہ ہم سب ایک فیملی ہیں، پھر سنی بھائی مجھے سسٹر کی بجائے اسٹیپ سسٹر اور ڈیڈی خالی ڈاٹر کی بجائے اسٹیپ ڈاٹر کیوں کہتے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے بوجھل لہجے میں سوال کیا تو زیب بیگم کا دل دھک سے رہ گیا اور نظریں اس کے معصوم پریشان چہرے پہ جم سی گئی۔ بتائیے نا امی، کیا میں واقعی سنڈریلا کی گندی اور بری بہنوں جیسی ہوں جو یہ لوگ مجھے اسٹیپ کہتے ہیں؟ ان کی خاموشی پہ وہ بے چینی سے 2 قدم آگے آئی تو زیب نے دل میں اٹھتی ٹھیسوں کو دباتے ہوئے اسے خود سے لگا لیا۔ نہیں میری جان، ایسا بالکل نہیں ہے، آپ بہت اچھی بہت پیاری ہو بیٹا۔ ان کی آواز کوشش کے باوجود بھر آئی تھی۔ پھر یہ سب مجھے اسٹیپ کیوں کہتے ہیں؟ وہ زور لگا کے ان کے بازوؤں سے نکلی تھی۔ اس کی تکرار پہ زیب کے ذہن سے ایک ایک کر کے سارے مناسب لفظ کہیں دور بھاگ نکلے تھے۔ نہ جانے دنیا بہت سی چیزوں کو اتنے کڑوے کسیلے نام کیوں دے دیتی ہے کہ پھر اگر کوئی چاہے بھی تو ان کے تلخ معنوں کو کسی بھی محبت بھرے لفظ کی چاشنی سے کم نہیں کر سکتا۔ ان کا نام ہی ان کا تعارف ہوتا ہے۔ نام لیا، خاکہ واضح، پھر چاہے کوئی اس خاکے سے دور تک میل نہ کھاتا ہو، اسے اس لیبل کی تلخی کو تاعمر جھیلنا پڑتا ہے۔ مگر وہ اپنی بیٹی کے بچپن کو ان تلخیوں کے سپرد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ صغیر ستیلے کے کڑواہٹوں بھرے چکر میں پڑ کے نہ صرف اپنی شخصیت کھو دے۔ اسی لیے انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس لفظ کے مثبت متبادل نہیں بلکہ مثبت معنی تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہاں آؤ میری جان۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے کچن میں ہی ایک جانب رکھی کرسیوں میں سے ایک پر لے کے بیٹھ گئی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا بیٹا، اسٹیپ سسٹر یا اسٹیپ ڈاٹر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بری بات ہوتی ہے کہ آپ سنڈریلا کی بہنوں کی طرح ایک گندی اسٹیپ سسٹر ہو، ایک بری انسان ہو، کسی کو آپ کی وجہ سے دکھ پہنچے یا تکلیف ہو، یہ غلط بات ہوتی ہے میری جان۔ مگر امی، یہ اسٹیپ ہوتا کیا ہے؟ ان کی گود میں بیٹھے اس نے منہ اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، بس جب آپ کی امی یا ابو میں سے کوئی ایک آپ کے پاس نہیں رہتا اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نئی امی یا نئے ابو دے دیتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہوتا ہے وہ اسٹیپ ہوتا ہے۔ آپ نے بس ہمیشہ ایک اچھی بہن اور ڈیڈی کی پیاری بیٹی بن کر رہنا ہے۔ آپ نے جاشی اور چھوٹی کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، رکھو گی نا؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ جی، اس کی معصوم آنکھوں کی چمک پھر سے لوٹ آئی تھی۔ شاباش، مجھے پتا تھا میری بیٹی میری بات ضرور مانیں گی۔ اسے خود میں سموتے ہوئے انہوں نے بے اختیار اس کا سر چوما تھا۔ ان کا ایمان اور اعتبار غلط ثابت نہ ہوا تھا۔ ان کی تینوں بیٹیوں میں بے مثال پیار تھا۔ بس چند سال آگے سرکا تھا۔ زیب اور صغیر صاحب کی محبت اور محنت رنگ لائی تھی، مگر صرف بچیوں کی حد تک۔ سنی جو بڑا ہوتا گیا تھا اس کی ذات میں آنے والی خود مختاری اسے زیب سے مزید دور کرتی چلی گئی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کے لیے سنی کی سرد مہری اور ناگواری میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ وہ احمد حسن اور زیب احمد کی بیٹی مہر احمد کو کوئی رعایت دینے کو تیار نہ تھا۔ سنی نے انٹر کا امتحان شاندار نمبروں سے پاس کیا تھا۔ اس کی کامیابی کی خوشی میں صغیر صاحب اور زیب نے اپنے پورے خاندان اور سنی کے دوستوں کی فیملیز کو کھانے پر انوائٹ کیا تھا۔ دعوت جو کہ آج رات کی تھی، اس لیے قاضی بلا میں صبح سے ہی خاصی ہلچل تھی۔
نیچے کے پورشن کی اپنی نگرانی میں صفائی کروانے کے بعد مہر سکینہ کے ساتھ اوپر چلی آئی تھی۔ سکینہ کو اپنے کمرے کی صفائی کا کہہ کر وہ سنی کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ دستک دے کر وہ چند ثانیہ رکی تھی، مگر جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا تو اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کے اندر جھانکا اور کمرہ خالی دیکھ کے اس نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ سکینہ آنٹی، آپ پہلے ادھر آ جائیے، بھائی کا کمرہ خالی ہے، پڑھ کر ملازمہ کو پکارتے ہوئے وہ دروازہ کھول کے اندر چلی آئی تھی۔ ادھر ادھر بکھری چیزوں کو اپنی سمجھ کے مطابق ان کی جگہ پہ رکھتے ہوئے وہ ملازمہ سے صفائی کروا رہی تھی جب اسٹڈی ٹیبل پہ رکھے کچھ نوٹوں اور سنی کی گھڑی پر اس کی نظر پڑی تھی۔ اس نے زیب کو ملازموں کی موجودگی میں ہمیشہ قیمتی چیزوں اور نقدی کو بحفاظت رکھتے دیکھا تھا۔ اب جو سنی کے پیسے اور گھڑی اسے یوں لاپرواہی سے رکھ کے نظر آئے تو اس نے میکانیکی انداز میں انہیں اٹھا لیا اور اس کی الماری کی جانب چلی آئی۔ الماری کھول کر وہ ہاتھ میں پکڑی دونوں چیزیں اندر رکھ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ اچانک کھلا تھا اور سنی اپنے دھیان میں اندر داخل ہوا تھا، لیکن جو ہی اس کی نظر الماری کھولے کھڑی ماہم پہ پڑی تھی وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پہ رک گیا تھا۔ تبھی مہر نے بھی پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا اور سنی کو کمرے میں پا کے وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس نے تیزی سے مڑ کے الماری بند کی تھی، لیکن تب تک غصے سے کھولتا سنی اس کے سر پہ آ پہنچا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ ہاں؟ اس کی گھورتی نگاہوں نے بے اختیار مہر کو خائف کر دیا تھا۔ ملازمہ بھی ہاتھ روک کے ان دونوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ میں آپ کے کمرے کی صفائی کروا رہی تھی بھائی، وہ ٹیبل پہ آپ کی صفائی کروا رہی تھی یا صفایا کر رہی تھی؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے سنی نے مشتعل لہجے میں کہتے ہوئے مزید آنکھیں نکالی تو مہر اس الزام پہ پلکیں جھپکنا تک بھول گئی۔ سنی بھائی مارے دکھ اور بے یقینی کے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ میرے ساتھ یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے آنسوؤں کو غسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ بے اختیار آگے بڑھا تو مہر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سنی کے تیور دیکھ کے سکینہ سرعت سے دونوں بچوں کی طرف چلی آئی۔ سنی صاحب، مہر بیٹا نے کچھ نہیں کیا، وہ تو صرف بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ کس کی اجازت سے؟ وہ یخلق دھاڑا تو سکینہ بھی گھبرا کے چپ ہو گئی۔ میں نے 1000 بار اسے منع کیا کہ میرے کمرے میں نہ آیا کرے، لیکن یہ… وہ دانت پیستے ہوئے پل بھر کو رک کر مہر کو گھورنے لگا۔ اپنی ماں کی طرح ڈھیٹ ہے سنی بھائی، اس کے طرز تخاطب نے روتے ہوئے مہر کو جھلسا دیا تھا۔ آواز نیچی کرو، تمہارے باپ کا نہیں، یہ میرا گھر ہے۔ اور مہر کے چھوٹے سے دل کی حد جواب دے گئی تھی۔ ملازمہ کے سامنے اس درجہ ذلت اسے پھوٹ پھوٹ کے رونے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر دروازے کی جانب بڑھی تھی، لیکن دہلیز پہ زیب کو ایستادہ دیکھ کے اس کے آنسوؤں میں شدت در آئی تھی۔ بے اختیار وہ بھاگ کر ماں سے آ لپٹی تھی۔ اپنے سینے سے لگائے زیب نے فہمائشی نظروں سے سنی کو دیکھا تھا، جو اچانک انہیں اپنے سامنے پا کے خفیف سا ہو گیا تھا۔ سکینہ، تم جاؤ یہاں سے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آج سنی کے الفاظ پر آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ لگائے، لیکن انہوں نے کمال حوصلے سے خود پر قابو پاتے ہوئے پہلے ملازمہ کو وہاں سے باہر کیا تھا۔ آج تم نے بدتمیزی کی حد پار کر لی ہے سنی، اسے دیکھتے ہوئے بس پاٹ لہجے میں بولے تو چند لمحوں کی شرمندگی کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے صرف وہی کہا ہے جو سچ ہے۔ ڈٹھائی اور بے خوفی سے ان کی طرف دیکھتا وہ زیب کو صحیح معنوں میں آگ لگا گیا تھا۔ اپنے بےہودہ سچ اپنے پاس رکھو، سمجھے؟ اور دوبارہ اگر گھر میں اس قسم کی بکواس کی تو میں تمہارے ڈیڈ کو بتانے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گی۔ انگلی اٹھائے انہوں نے سختی سے اسے متنبہ کیا۔ جائیے بتائیے، میں کوئی ان سے ڈرتا ہوں کیا؟ ودو بدو بولا۔ سنی، مہر کو ایک جھٹکے سے ہٹاتی وہ آگے بڑھی تو سنی بے اختیار چپ ہو گیا۔ اپنے ڈیڈی کے بارے میں اگر تم نے اس بدتمیزی سے دوبارہ بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اسے گھورتے ہوئے وہ انتہائی سختی سے بولی۔ وہ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے اور تم واقعی اس لائق نہیں ہو کہ کوئی تم سے بات بھی کرے۔ سنی، نہ کرے، بالکل بھی نہ کرے، مجھے ویسے بھی کسی کی ضرورت نہیں۔ مارے غصے کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی زبان درازی زیب کو خاموش ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ مزید کچھ کہے بنا جانے کے لیے پلٹی تھی کہ سنی کی آواز نے ان کے قدموں کی رفتار دھیمی کر دی تھی۔ ایک بات اور، آج کے بعد مجھے کوئی سنی نہیں کہے گا، میں صرف اپنی مما کا سنی تھا۔ آپ سب کے لیے میں حنان ہوں، صرف حنان۔ اور زیب لب بھنچے مہر کو ساتھ لگائے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ باسکٹ بال کا میچ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ اسکور بورڈ پہ دونوں ٹیموں کا اسکور برابر چل رہا تھا۔ ایسے میں دونوں کو ایک ایک پوائنٹ کی اشد ضرورت تھی۔ ارد گرد بیٹھے مہمان اور میزبان کالجوں کے اسٹوڈنٹس کا جوش و ولولہ ان آخری لمحات میں اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔
ایسے میں جب اس کے ساتھی نے اسے بال پاس کیا اور وہ مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کو ڈاج کرتا ان کے درمیان میں سے مہارت سے بال نکال کر باسکٹ کی جانب بڑھا تو سارا کورٹ تالیوں اور شور سے گونجنے لگا۔ گو سیم گو! سائیڈ لائن پہ کھڑی اس کے کالج کی لیڈرز نے ناچتے ہوئے اس کے نام کا نعرہ بلند کیا تو ان کے سارے سپورٹرز شامل آواز ہو گئے۔ ان نعروں نے اس کے لہو کو مزید گرما دیا۔ وہ اور جوش سے آگے بڑھنے لگا۔ اس کے اور باسکٹ کے درمیان 2 کھلاڑی مزید رہ گئے تھے۔ یکایک اس نے بال کو ایک زوردار ٹپا دے کر خود کو ہوا میں اچھالا تھا۔ بال اس کے ہاتھ سے نکل کر کھلاڑیوں کے اوپر سے گزرتی باسکٹ کے بیچ میں سے گزر گئی تھی۔ تبھی میچ کا اختتامی بزر زور و شور سے بجنے لگا تھا۔ اس کے ساتھی کھلاڑی دیوانہ وار اس کی جانب بھاگے تھے اور کچھ یہی حال شائقین کا بھی ہوا تھا۔ لڑکوں نے اسے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا۔ ارد گرد تالیاں بجائی جا رہی تھی، نعرے لگ رہے تھے۔ ایسے رنگا رنگ اور پرجوش ماحول میں اس کے ماں باپ کی خوشی دیدنی تھی۔ آئی ایم پراؤڈ آف مائی سن! دیکھو اپنے فیلوز کے درمیان کیسے ہیرو بنا ہوا ہے۔ کورٹ پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس کے باپ نے ہنستے ہوئے ساتھ کھڑی بیوی کی طرف دیکھا تھا جو خود بھی دور کھڑے بیٹے کو نہار رہی تھی۔ وہ ہے ہی ہیرو۔ خدا میرے بچے کو نظر بد سے بچائے۔ ہم بھی چلے نیچے؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں چلو، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھے تھے لیکن ابھی چند قدم ہی چلے تھے جب وہ انہیں اسٹوڈنٹس کے چمکتے سے نکل کر سائیڈ لائن کی طرف آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ خود ہی آ رہا ہے ہمارے پاس۔ مسکراتے ہوئے اس کے باپ کی نظریں اس پر جم گئی تھی جو بے چینی سے قدم اٹھاتا آگے آ رہا تھا۔ اس کی ماں کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہ بغور اپنے لاڈلے کو تک رہی تھی جو چلتا ہوا لوگوں کے درمیان کھڑی منی اسکرٹ اور انتہائی مختصر بلاؤز میں ملبوس سنہری بالوں والی ایک خوبصورت سی لڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی ماں کی مسکراہٹ پھیکی پڑنے لگی تھی اور پلکیں چنبش کرنا بھول گئی تھی۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بیٹے نے اس لڑکی کو اپنی باہوں میں لے لیا تھا اور پھر اس کے چہرے پہ جھک گیا تھا۔ گھر میں ہونے والی تقریب کے پیش نظر زیب نے صغیر صاحب کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ہاں لیکن بری طرح روتی اور اکھڑی ہوئی مہر کو انہوں نے بامشکل تمام چپ کروا کے رات کی تقریب کے لیے منایا تھا جو کسی طور حنان کے فنکشن میں شرکت کے لیے تیار نہ تھی۔ ماں کی زور زبردستی اور جاشی کی منتوں پہ اس نے فقط کپڑے تبدیل کر کے بال بنائے تھے۔ سنی کا اپنے ساتھ ناروا سلوک تو وہ اپنے بچپن سے جھیلتی آئی تھی، لیکن آج جو تحقیر کا احساس اس کے انداز اور الفاظ نے مہر کے اندر جگایا تھا اس نے مہر کو بہت گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ ارے میری بیٹی ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ دروازے پہ دستک کے بعد صغیر صاحب کمرے میں داخل ہوئے تھے اور مہر کو ڈھیلے ڈھالے انداز میں آئینے کے آگے بیٹھا دیکھ کے اپنی جگہ پہ رک گئے تھے۔ انہیں روبرو پا کر مہر سرعت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تیار ہوں ڈیڈی؟ ان کی طرف دیکھتی وہ بامشکل تمام مسکرائی تو صغیر صاحب کی نظر اس کے سادہ سے حلیے سے ہوتی اس کے ستے ہوئے چہرے پہ آ ٹھہری۔ آپ روئی ہو مہر؟ وہ غور سے دیکھتے وہ آگے بڑھے۔ نہیں ڈیڈی، مجھے صبح سے فلو کی شکایت ہو رہی ہے۔ اس نے نوک زبان پہ مچلتے سچ کو زبردستی پیچھے دھکیلتے ہوئے ماں کا سمجھایا ہوا سبق دہرایا۔ اوہو، دوا لی ہے آپ نے؟ انہوں نے پریشانی سے اس کی پیشانی چھوئی۔ اس وقت تو بخار نہیں ہے۔ جی لی تھی ٹیبلٹ، اسی لیے طبیعت ٹھیک ہے اب۔ وہ قصدن مسکرائی۔ چلو پھر نیچے چلتے ہیں، سارے مہمان آ چکے ہیں۔ انہوں نے اس کے شانے کے گرد بازو پھیلایا تو جاشی نے جھٹ سے ان کا دوسرا بازو تھام لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے دونوں بیٹیوں کے ہمراہ باہر لان میں آئے تو بے اختیار ہی کتنی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ یہ تیرے ڈیڈی کے ساتھ کون ہے یار؟ حنان کے دوست علی نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ لیتے ہوئے دلچسپی سے سامنے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو زید سے بات کرتے حنان نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور صغیر صاحب کے پہلو میں کھڑی مہر کو دیکھ کے اس کا منہ بن گیا۔ کوئی نہیں ہے یار، بیزاری سے کہتے ہوئے اس نے رخ پھیرا۔ اتنی حسین لڑکی اور تو منہ بنا رہا ہے؟ علی نے تعجب سے اسے دیکھا تو سارا گروپ مارے تجسس سے مہر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ واقعی یار، شی از ویری بیوٹیفل، ارم نے علی کی تائید کی۔ کوئی بیوٹیفل نہیں، میری اسٹیپ مدر کی پہلی بیٹی ہے یہ، اینڈ آئی جسٹ ہیٹ ہر۔ اوہ، تو یہ وجہ ہے تیری ناپسندیدگی کی؟ علی کی مسکراتی نگاہیں حنان پہ آ ٹھہری۔ ایک بات بتا، تو کب بڑا ہوگا؟ اس نے مذاق اڑاتے لہجے میں سوال کیا تو حنان کی نظروں میں ناگواری اتر آئی۔ فضول بکواس نہ کر، اس نے غصے سے علی کو دیکھا۔ بکواس نہیں کر رہا، صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو ایک خوبصورت لڑکی کو صرف اس لیے خوبصورت نہیں مان رہا کہ وہ تیری اسٹیپ مدر کی بیٹی ہے؟ بچپنا نہیں تو اور کیا ہے یار، علی نے وضاحت کی۔
कसम से अगर मेरी इतनी हसीन दुश्मन होती और वो मेरे घर में रहती होती तो मैं कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। अरहम की बात पे ना चाहते हुए भी हनान की निगाह मेहमानों के दरमियान घूमती महर पे जा ठहरी, जो बॉटल ग्रीन फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में ज़रूरत से ज़्यादा ही गुलाबी लग रही थी। और नहीं तो क्या, दुश्मनी की दुश्मनी और मज़े के मज़े हो जाते। जैद ने हंसते हुए लुकमा दिया तो महर को तकता हनान बुरी तरह चौंक गया। कभी कभी तू भी अक्लमंदी की बात कर जाता है जैद रियाज, हनान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जैद ने नासमझी से उसे देखा। क्या मतलब? मतलब अच्छा आइडिया ये दुश्मनी निकालने का, खासा रंगीन और दिलचस्प। उसने दूर खड़ी महर के वजूद को सरतपा एक नई नज़र से देखा। डोंट टेल मी कि तू सीरियस है। अली कुर्सी पे आगे को हुआ। क्यों नहीं, इसमें हर्ज ही क्या है? उसने महर से निगाहें हटाते हुए अली को देखा। हर्ज है, तेरे डैडी को पता चला ना तो सारी दुश्मनी नाक के रास्ते निकाल देंगे तेरी। अली के इस्तज़ाई अंदाज पे हनान के चेहरे पे संजीदगी फैल गई। मुझे इतनी सी भी परवाह नहीं, ये माँ बेटी मुझसे डरे, मुझसे खौफ खाएं, मेरे लिए इससे बढ़कर सुकून का एहसास और कोई नहीं। उसके लहजे की बेखौफी और आंखों के तनफुर ने वहाँ बैठे तीनों लड़कों पे सकूत सा तारी कर दिया। वो अपने अंदर अपनी सौतेली माँ और उसकी बेटी के लिए किस दर्जे की नफरत लिए हुए था, इस हकीकत का इदराक उन्हें उसी पल हुआ था। उससे घर आए 10 से 15 मिनट हुए थे और इन 15 मिनटों में उसे अपनी गलती के फाश होने का एहसास कोई 20 बार हो चुका था। मैच के बाद दोस्तों के साथ की गई 3-4 घंटे की सेलिब्रेशन का सारा मज़ा धुआं बनकर उड़ गया था और इस वक्त वो आंसू बहाती माँ और गरजते बरसते बाप के दरमियान खड़ा उन्हें अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रहा था। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें बाबा, वो मेरी अच्छी फ्रेंड है। मैंने उसे सिर्फ गले लगाया था, लेकिन उसने आगे से मुझे। बाप के घूरने पे वो बेख्तियार झिझक के खामोश हो गया। मैंने तुमसे कहा था हनी, मेरे एतबार को ठेस मत पहुंचाना, मगर तुमने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बाबा, ये यहाँ का ट्रेंड है। उसने बेजारी से उनकी बात काटी। तुम ये क्यों भूल गए हनी कि तुम्हारी ज़ात किसी से मंसूब है? यू आर अ मैरिड मैन। एक्सक्यूज़ मी, मैं मैरिड नहीं बल्कि चाइल्ड मैरिज केस हूँ। शादी के नाम पे जो मजाक आप लोगों ने मेरे साथ किया है वो मुझे किसी तौर कबूल नहीं। अंदर ही अंदर खौलते हुए उसके जी में आया था कि वो ये हकीकत अपने दकियानूसी माँ बाप के मुंह पे दे मारे, मगर फिर वक्त वो इतनी जुर्रत दिखाने का हौसला नहीं रखता था। ओके, आई एम सॉरी, आइंदा ख्याल रखूँगा। इस लेक्चरबाजी से जान छुड़ाने का उसे इस वक्त यही तरीका सूझा था, लेकिन उसे अंदाज़ा ना था कि उसके चेहरे पे छाई बेजारी को उसकी माँ ने बहुत शिद्दत से महसूस किया था। कुछ गलत हो जाने का हौलनाक एहसास उनके अंदर पकड़ धक्कड़ मचाने लगा था। एक बात याद रखना हनी, तुम एक मुस्लिम हो। तुम्हारे मज़हब ने तुम्हारे लिए कुछ लिमिट्स रखी हैं जिन्हें तुम किसी भी हाल में पार नहीं कर सकते। उसके बाप ने तनबीही अंदाज में उंगली उठाई। आई नो। वो मुंह बनाता सोफे पे गिर सा गया। उसके बाप ने एक गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए उसके पास आ बैठे। बुराई में बहुत कशिश होती है बेटा, इससे दूर रहना बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा सिर्फ ऑन द फील्ड ही हीरो नहीं बल्कि ऑफ द फील्ड भी हीरो है। वो गलत और सही में तमीज़ करने की ताकत रखता है। रसान से कहते हुए उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई तो एक लम्हे को वो सारी बुराइयां उसके जहन में घूम गई जो वो ऑफ द फील्ड अपने माँ बाप से छुप छुप के करता रहा था और कर रहा था, जिनकी उसे लत लग चुकी थी और जिनके बारे में उसे इस पल सोचकर शर्मिंदगी महसूस हुई थी। आइंदा कोई भी गलत काम करने से पहले इतना ज़रूर सोच लेना कि तुम सैम नहीं बल्कि समरोज़ इब्राहिम हो। इब्राहिम मलिक और अंजुम इब्राहिम की रियाजतों और दुआओं का इकलौता समर, हमारी उम्मीदों का वाहिद मरकज़, और मुझे यकीन है तुम हमारी उम्मीदों को नहीं तोड़ोगे। उसकी आंखों में देखते हुए उन्होंने मान से उसके शाने पर हाथ रखा तो समरोज़ का दिल तेज़ी से डूब कर उभरा। मैं पूरी कोशिश करूँगा बाबा, उसने बड़ी मुश्किल से जुमला मुकम्मल किया। इब्राहिम मलिक के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। इतनी डरी सहमी कोशिश से काम नहीं चलेगा यंग मैन, तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। कदम कदम पे बिखरी बुराई को देखकर अपने अंदर सर उठाती ख्वाहिशात को कुचलना कतई आसान काम नहीं, लेकिन जो लोग ये पुल सरात बिना डगमगाए पार कर जाते हैं ना बेटा, वही हकीकी सूरमा और असल हीरोज़ होते हैं। ज़िंदगी अपने असर रमूज ऐसे ही काबिल फ़ख्र लोगों पर खोलती है। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना, टूटता है जब जामे आरज़ू तब
در آگاہی کھلتا ہے۔ کیا مطلب؟ بغیر ان کی ناقابل فہم باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے سیم کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، جس دن اپنی آرزوؤں، اپنی خواہشات کے پیالے کو توڑ دو گے، اس دن زندگی تم پر حقیقت کے دروازے کھول دے گی۔ اور وہ ناسمجھی کے عالم میں ان کا چہرہ تکے گیا تھا۔ پلیز بابا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بے چارگی سے بولا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نے ابراہیم صاحب کو مسکرانے پہ مجبور کر دیا۔ آ جائے گا، انہوں نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ بس تم وعدہ کرو کہ تم اس معاشرے میں پھیلی گندگی سے خود کو بچانے کی صرف کوشش نہیں بلکہ بھرپور کوشش کرو گے۔ اوکے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ ان کی باتوں کے زیر اثر اس نے میکانکی انداز میں اپنا عہد اپنے باپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ یہ جانے بغیر کے وعدے برف کے گولوں کی طرح ہوتے ہیں، جنہیں بنانا بہت آسان لیکن سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حنان جم سے واپس آیا تو گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ اوپر کے پورشن کا ایک چکر لگا کے لاؤنج میں آ کھڑا ہوا تھا۔ کچن سے کھٹر پھٹر کی آواز پہ اس کا دھیان ملازمہ کی طرف گیا تھا۔ سکینہ، اس نے وہیں سے آواز دی تھی، لیکن سکینہ کو کچن کے بجائے اسٹڈی سے برآمد ہوتا دیکھ کے وہ چونک گیا تھا۔ تم یہاں ہو تو کچن میں کون ہے؟ مہر بیٹا ہے سنی صاحب۔ اور مہر کی موجودگی کا سن کے اس کے دل میں ایک چنگاری سی روشن ہو گئی تھی۔ باقی سب کہاں ہیں؟ اس نے ایک نظر کچن کی طرف دیکھا۔ جاشی بیوی تو ٹیوشن گئی ہیں اور بیگم صاحبہ صاحب جی کے ساتھ نویرا بیٹا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ اس کی بات پہ حنان کو یاد آیا کہ نویرا کو صبح سے بخار تھا۔ سب کی غیر موجودگی کے احساس نے یخلق حنان کے اندر ایک کمینہ سا اطمینان پھیلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس کی اجازت پا کے سکینہ داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جو ہی اس کے پیچھے دروازہ بند ہوا تھا، حنان کے لبوں پہ ایک کاٹدار مسکراہٹ اپنی چھپ دکھا کے غائب ہو گئی تھی۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا کچن کے دروازے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ مہر کی پشت دروازے کی طرف تھی اور وہ کوکنگ رینج کے آگے کھڑی کچھ بناتے ہوئے دھیمی آواز میں گنگنا رہی تھی۔ حنان نے ایک گہری نظر اس کی پشت پہ جھولتی نرم چمکیلی چوٹی پر ڈالی تھی۔ ذرا اونچی آواز میں گاؤ، میں بھی تو سنوں، کیسی آواز ہے تمہاری؟ اور اپنے دھیان میں کھڑی مہر حنان کی اچانک مداخلت پہ بری طرح ڈر کر اچھلی تھی۔ دھک دھک کرتے دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ سرعت سے پلٹی تھی اور دروازے میں حنان کو استضائیہ مسکراہٹ لبوں پہ سجائے کھڑا دیکھ کے اس کے چہرے پہ ناگواری پھیلی تھی۔ وہ پارٹی والے دن سے اس سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے تھی۔ ابھی سے ڈر گئی؟ اس کے رنگ بدلتے چہرے کو بغور تکتے ہوئے وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو مہر بنا کوئی جواب دیے رخ موڑ گئی۔ اس کی یہ بے نیازی حنان کو سلگا گئی۔ ایک جگ شیک بناؤ میرے لیے، وہ حکمی انداز میں کہتا کچن میں رکھی چھوٹی میز اور کرسیوں کی جانب بڑھا۔ میں چپس بنا رہی ہوں، آپ سکینہ سے کہہ دیں۔ اس کے انداز نے مہر کو کھلا ہی تو دیا تھا۔ وہ اپنا غصہ دبائے بے تاثر لہجے میں بولی تو حنان کے بڑھتے قدم رک گئے۔ اس نے تیز نظروں سے مہر کو دیکھا۔ میرے لیے تم ہی سکینہ ہو؟ اور مہر کا پورا وجود احانت کے احساس سے جل اٹھا تھا۔ اس نے پلٹ کر غصیلی نظروں سے حنان کی جانب دیکھا۔ میں چپس بنا رہی ہوں، وہ مضبوط لہجے میں کہتی پلٹ کر فرائنگ پین میں چمچ چلانے لگی تو حنان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ اسے یوں اپنے قریب آتا دیکھ کے مہر بے اختیار ڈر کر 2 قدم پیچھے کو ہٹی تھی۔ اسی وقت حنان نے ہاتھ بڑھا کر چولہا بند کر دیا۔ اب بناؤ چپس۔ اس نے چپس کو چبا کر ادا کرتے ہوئے مہر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو در آئے۔ سنی بھائی، آپ کیوں؟ شیک بناؤ، وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ مہر پورے وجود سے کام گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ آنسو بہاتی کاؤنٹر پر رکھی فروٹ باسکٹ کی طرف بڑھ گئی تھی اور حنان اسے فاتحانہ نگاہوں سے دیکھتا ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک پر جا کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل گھٹ گھٹ کے روتے ہوئے مہر پہ جمی تھی۔ 10 منٹ بعد اس نے شیک کا جگ اور گلاس لا کے حنان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یہاں بیٹھ کر مجھے ڈال کر دو۔ اور مہر کی آنکھوں میں بے بسی پھیل گئی تھی۔ جگ اٹھا کے اس نے گلاس بھرا تھا اور حنان کے کرسی کی طرف اشارہ کرنے پہ وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی تھی۔ اپنی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اس سے چھپانے کو مہر نے بے اختیار جھکا لی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کے روئے ہوئے چہرے پر گہری نم پلکوں کی جھالر اور کپ کپاتے لبوں کی سرخی نے ایک پل کو حنان کو سچ میں مبہوت کر دیا تھا۔ وہ گمسم سا اسے کتنے ہی لمحے دیکھے گیا تھا اور پھر ہاتھ بڑھا کے اس نے گلاس اٹھا لیا تھا۔ گلاس ختم کر کے اس نے ٹیبل پہ رکھا تو مہر نے میکانکی انداز میں جگ اٹھا لیا تھا۔ حنان کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ کر اس کی لمبی لمبی انگلیوں سے سجے نرم و نازک ہاتھوں پر آ ٹھہری تھی۔
ہاتھوں میں خاصا ذائقہ ہے تمہارے، اس نے زومانی لہجے میں کہتے ہوئے مہر کی طرف دیکھا تو وہ ناسمجھی کے عالم میں اپنی روئی ہوئی آنکھیں حنان کے چہرے پہ جما گئی اور حنان کا دل بے اختیار ڈول گیا۔ اچھا شیک بنایا ہے، اس کے چہرے پر نظریں گاڑے حنان نے بظاہر عام سے لہجے میں کہا تو مہر کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ میرے چپس؟ ہاں جاؤ۔ دوسری کرسی کی پشت پہ بازو پھیلایا اس نے شاہانہ انداز میں اجازت دی تو وہ سرت سے اٹھ کر کوکنگ رینج کی جانب بڑھی، لیکن پین پہ نظر پڑتے اس کا منہ اتر گیا۔ چپس ٹھیک ٹھاک جل چکے تھے۔ اسے ساکت کھڑا دیکھ کے حنان سمجھ گیا کہ چپس کا کام تمام ہو چکا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ یہ تو جل گئے سارے۔ اس کی بات پہ مہر کی آنکھیں نئے سرے سے بھر آئی تھی۔ اس نے حنان کی طرف پلٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آئندہ اگر مجھے انکار کرنے کی غلطی کی نا مہر احمد تو تمہارے ہر کام کا یہی اشر کروں گا۔ اس کی پشت پہ سے حنان کی سرد آواز ابھری تھی اور پھر وہ پلٹ کر کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے منظر سے غائب ہوتے ہی مہر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ 7 سال، پورے 7 سال بعد انجم کو پاکستان جانے کی نوید سننے کو ملی تھی اور وہ مارے بے یقینی کے پل کے چپکنا بھول گئی تھی۔ کچھ یہی کیفیت ان کے برابر بیٹھے ہنی کی بھی تھی، مگر مارے شوق کے وہ کھانے سے ہاتھ روکے باپ کو دم سادے تک رہا تھا، جنہوں نے اپنے طور پہ اپنی فیملی کو ایک خوشگوار سرپرائز دیا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں ابراہیم؟ انجم نے خوشی سے کامتی آواز میں پوچھا تو ابراہیم صاحب ہنس پڑے۔ ٹھیک 22 دن بعد ہماری فلائٹ ہے، خوشگوار لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے ٹکٹ انجم کے ہاتھ پہ رکھ دیے تھے اور ہنی کا مارے غصے کے برا حال ہو گیا تھا۔ اس نے سامنے پڑی پلیٹ پیچھے دھکیل دی۔ آپ بھی بابا کم از کم بتا تو دیتے کہ پاکستان جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اس نے بگڑے موڈ سے باپ کی طرف دیکھا تو انجم ٹھٹک کر اس کا چہرہ تکنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ان کے برعکس ابراہیم صاحب نہ تو چونکے تھے اور نہ ہی انہوں نے اس کے خراب موڈ کو ٹھٹک کر غور سے دیکھا تھا۔ وہ بالکل نارمل لہجے میں بیٹے سے مخاطب ہوئے تھے۔ پتہ نہیں مجھے چھٹی ملے گی یا نہیں۔ باپ کے سوال پہ ہنی بے اختیار اٹکا تھا۔ اس کی بات پر جہاں انجم نے سکون بھری سانس لی تھی وہیں ابراہیم صاحب بھی مسکرا دیے تھے۔ مل جائے گی، تم پریشان مت ہو۔ اور ہنی بے بسی سی نگاہوں کا رخ پھیر گیا تھا۔ یہی تو مجھے بھی ڈر ہے، کفر سے سوچتے ہوئے اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا تھا۔ ان لوگوں کی پاکستان آمد کی اطلاع نے قاضی بالا میں رنگ بکھیر دیے تھے۔ خوشی کے مارے زیب بیگم کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ 7 سال بعد وہ اپنے پیاروں سے ملنے والی تھی۔ پہلے 5 سال تو گرین کارڈ کے حصول کی نظر ہو گئے تھے۔ انہیں کہیں آئے جائے بغیر امریکہ میں 5 سال کے لیے مستقل اپنی رہائش رکھنی تھی، جبکہ گزشتہ 2 سال سے ابراہیم ملک اپنے کاروباری مصروفیات میں کچھ ایسے پھنسے تھے کہ چاہ کر بھی پاکستان آنے کا پروگرام نہ بنا پائے تھے۔ زیب بیگم نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بچپن کے اس نکاح کے بارے میں مہر سے بات کی جائے۔ تمہیں یاد ہے مہرو، جب نانو زندہ تھی تو ایک دن تمہیں اور ہنی کو بہت اچھے سے کپڑے پہنا کر بہت بڑا فنکشن کیا تھا ہم نے۔ رات کو وہ مہر کے کمرے میں آئی تھی جس دن وہ قاری صاحب بھی آئے تھے نا امی، وہ قدرے جوش سے بولی تو زیب دھیرے سے ہنس پڑی۔ وہ قاری نہیں، قاضی صاحب تھے بیٹا۔ اس دن انہوں نے تمہارا اور ہنی کا نکاح پڑھایا تھا۔ کیا؟ اس کی آنکھیں پھٹی اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ہاں میری جان، تم دونوں کا نکاح نانو کی خواہش پہ بچپن میں ہی کر دیا تھا ہم نے۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر جھولتی لٹے کانوں کے پیچھے اڑسی۔ آئی ایم سوری بیٹا، لیکن تم سے اب تک ذکر اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم بغیر کسی ڈسٹربنس کے اپنا میٹرک کلیئر کر لو، تھوڑی سمجھدار ہو جاؤ۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تو دم سادے بیٹھی مہر نے اپنی ساکت پلکیں جھپکی۔ امی لیکن یہ سب، او خدا، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ جانتی ہوں کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑا شوق ہے، لیکن بیٹا انجم آپا نے بچپن میں ہی تمہیں ہنی کے لیے مانگ لیا تھا۔ پھر جب اماں کی طبیعت بہت زیادہ بگڑی تو مجبوراً ہمیں ان کی خواہش کا احترام کرنا پڑا۔ وہ تم دونوں کی یہ خوشی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ بات کرتے کرتے بے اختیار زیب بیگم کی آنکھیں بھر آئی تو مہر نے پریشان نظروں سے ماں کا چہرہ دیکھا۔ ٹھیک ہے امی، آپ لوگوں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا، لیکن امی مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے بے بسی سے کہنے پر زیب نے پیار سے اس کا گال سلایا۔ میں سمجھ سکتی ہوں جان کہ تم اس وقت کیا محسوس کر رہی ہو، لیکن پریشان مت ہو۔ میں نے اللہ کے حکم سے تمہارے لیے بہترین فیصلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ انجم آپا میری بہن نہیں لیکن میری ماں کی جگہ ہے۔
ان کی ذات پر مجھے خود سے زیادہ بھروسہ ہے. وہ تم سے کتنا پیار کرتی ہیں تم اچھی طرح جانتی ہو. رہا ہنی تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی تمہیں پھولوں کی طرح رکھے گا. اور بغور ان کی بات سنتی مہر نچلا لب دانتوں تلے دبائے نظریں جھکا گئی. اور امی اگر ایسا نہ ہو سکا تو؟ اللہ نہ کرے. ہمیشہ اچھی بات سوچتے ہیں بیٹا. بیٹیوں کی قسمتیں تو ویسے بھی تقدیر کے اندیکھے ہاتھوں میں چھپی ہوتی ہیں. بس میری دعا ہے کہ خدا میری تینوں بیٹیوں کا نصیب بہت اچھا بہت بلند کرے. انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لگا لیا تھا اور نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ بے اختیار رو پڑی تھی. اس کا رونا انہیں بھی جذباتی کر گیا تھا. بس بس میری جان. زیب نے اپنے بہتے آنسو سمیٹتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا تھا. اس بات کو فی الحال اپنے تک ہی رکھنا. تمہارے ڈیڈی نہیں چاہتے کہ اس حوالے سے گھر میں ہر وقت بات ہو اور تمہاری پڑھائی ڈسٹرب ہو. انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تو مہر نے خالی الذہنی کے عالم میں دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا. سیم کو کالج کی طرف سے صرف 15 دنوں کی چھٹیاں ملی تھی کیونکہ ٹھیک 16ویں دن ان کے کالج کی باسکٹ بال ٹیم آل اسٹیٹس ٹور کے لیے روانہ ہو رہی تھی اور ٹیم میں اس کی موجودگی لازمی تھی. یہ دیکھو میں نے مہر کے لیے تمہاری طرف سے ڈائمنڈ رنگ لی ہے. انجم نے ہاتھ میں پکڑی ڈبیا کھول کے بیٹے کے سامنے کی تو سیم کا موڈ بری طرح آف ہو گیا. اس کی کیا ضرورت تھی مام؟ اس نے بامشکل تمام لفظ تلاشے زبان پر آنے سے روکا. کیوں ضرورت نہیں تھی؟ ویسے تو بڑے کلچرڈ بنے پھرتے ہو. اپنی بیوی کے لیے کچھ لینا ہے یہ نہیں تمہیں پتہ؟ انہوں نے فہمائشی نظروں سے اسے گھورا تو لفظ بیوی پہ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا خاموش ہو گیا. تمہارے تیور تمہاری بے نیازی سب میری نظروں میں ہے ہنی. لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر تم نے کسی ایسی ویسی حرکت کے بارے میں سوچا بھی تو میں مرتے دم تک تمہارا منہ نہیں دیکھوں گی. کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں. میں نے کبھی آپ کو کچھ کہا ہے؟ وہ لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گیا. کہا نہیں لیکن کوئی انٹرسٹ بھی کبھی شو نہیں کیا. ہاں تو کیا میں سارا وقت اس کی تصویر سینے سے لگا کے پھرتا رہوں یا آپ کے پاس بیٹھا مہر مہر کرتا رہوں؟ وہ انتہائی بدتمیزی سے بولا تو انجم بیگم کا خون کھول گیا. یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو ہنی؟ سو آپ جو غصہ دلانے والی باتیں کر رہی ہیں. وہ دو بدو بولا. انجم کی سخت نظریں 2 منٹ کو اس کے چہرے پر جم سی گئی. میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی. ہاں تمہیں کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے یہ غور طلب بات ضرور ہے. ان کی نگاہوں کے جتاتے تاثر نے ہنی کا خون کھولا دیا. آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے. اس کے تب کر نگاہوں کا زاویہ بدلنے پر انجم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. 100 دفعہ نہ کرو بیٹا لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو تمہارے یہ تیور کسی کام نہیں آنے والے. اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم ہر فضول بات کو دماغ سے جھٹک کر دل سے اس فیصلے کو قبول کر لو. قطعی لہجے میں اپنی بات مکمل کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تو غصے سے کھولتے ہنی نے پاس پڑا تکیا پوری طاقت سے سامنے دیوار پر دے مارا. آئی جسٹ ہیٹ یو مہر احمد. آئی جسٹ ریئلی ہیٹ یو. اس کی سنہری آنکھیں نفرت کے احساس میں ڈوبی چنگاریاں اڑا رہی تھی. رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی لیکن مہر کی آنکھوں میں نیند دور تک نہ تھی. یہ کیسا انکشاف تھا جس نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل ڈالا تھا. وہ محض چند ہی لمحوں میں مہر احمد سے مہر سمروز بن گئی تھی. سمروز ابراہیم کی امانت. وہ اس کی زندگی کا لازمی جز بن گیا تھا اور کسی سے یوں اچانک جڑ جانے کا احساس اس کے دل و دماغ کو اس حد تک حیران کر گیا تھا کہ وہ تاحال بے یقینی کی کیفیت میں تھی. رہ کر اس کی آنکھوں میں ہنی کی تصویریں گھوم رہی تھی. اونچا لمبا گورا چٹا سنہری آنکھوں والا جس کی کھڑی ناک کو دیکھ کر گمان ہوتا تھا گویا اسکیل رکھ کر سیدھی لکیر کھینچی گئی ہو. اس کے بائیں گال پر ایک واضح سیاہ تل تھا. مہر نے جب کبھی اس کی تصویریں دیکھی تھی اسے یہ تل ہنی کے چہرے پہ بہت بھلا بہت پرکشش محسوس ہوا تھا لیکن وہ کبھی اس تل کو چھونے کا اختیار رکھ پائے گی ایسا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا. اور رات کے اس پہر بھی اس بات کو سوچ کر اس کے نادان دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو گئی تھی. وہ بے اختیار گھبرا کر لیٹے سے اٹھ بیٹھی تھی. اس نے پانی پینے کے ارادے سے سائڈ ٹیبل کی طرف رخ موڑا تھا لیکن وہاں جگ اور گلاس نہ پا کے اسے اپنی بے دھیانی کا احساس ہوا تھا. خود کو ملامت کرتی وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. نائٹ بلب کی روشنی میں اس نے ایک نظر اپنے برابر سوئی جاشی پر ڈالی تھی اور بنا کوئی آواز کیے احتیاط سے دروازہ کھول کے باہر چلی آئی تھی. باہر نکل کر اس نے راہداری کی لائٹ جلائی تھی اور اسی روشنی میں چلتی سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں داخل ہونے کو تھی جب اچانک بائیں طرف موجود اندھیرے میں ڈوبے ڈرائنگ روم سے نکل کر کوئی اس سے بری طرح آ ٹکرایا تھا.
اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ چیخ طویل ہوتی، ایک مضبوط ہاتھ سختی سے اس کے لبوں پہ جم گیا تھا۔ شش، میں ہوں۔ مہر کی متوش نگاہیں خود سے بے حد قریب کھڑے حنان کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا پورا زور لگا کر خود کو اس کی گرفت سے چھڑا لیا تھا۔ ہانپتے ہوئے اس نے ایک گھبرائی ہوئی نظر سامنے کھڑے حنان پہ ڈالی تھی، جس کی ہتھیلی مہر کے چہرے کی نرماہٹ پا کے سنسنا اٹھی تھی۔ بے اختیاری کے عالم میں اس کی نظریں مہر کے وجود کی طرف اٹھی تھی اور پھر گویا پلٹنا بھول گئی تھی۔ رات کے اس پہر دوپٹے سے بے نیاز اپنے گھنے بالوں کی چوٹی سینے پہ ڈالے وہ حنان کا دل دھڑکا گئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ اپنے کامتے دل کو سنبھالے اس نے سوال کیا تو حنان کی نگاہیں اس کے حواس باختہ چہرے پہ آ ٹھہری۔ اسموکنگ کر رہا تھا، وہ بنا کسی تعامل کے پرسکون لہجے میں بولا تو مہر کا منہ کھل گیا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ حنان نے ابرو اچکائے تو مہر کا سر خود بخود نفے میں ہل گیا۔ گڈ، تم کیا کر رہی ہو اس وقت؟ اس کی نظروں کے ارتکاز نے مہر کے اندر عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر دی تھی۔ بے اختیار اسے اپنے حلیے کا احساس ہوا تھا۔ میں پانی پینے آئی تھی۔ گھبرا کر اس نے لاشعوری طور پر اپنے بازو اپنے گر لپیٹے تھے۔ ہاں، مجھے بھی بہت پیاس لگ رہی ہے۔ حنان اپنی سلگتی نظر اس کے چمکتے چہرے پہ جمائے ایک قدم آگے آیا تو مہر سرعت سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں پانی لاتی ہوں۔ کچن میں داخل ہوتے مہر نے سب سے پہلے لائٹ جلائی تھی اور اپنا دل تھامے وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ آج حنان کی نظروں میں ایک کیسا احساس تھا جو اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرے بھائی کی جگہ ہے۔ اپنی سوچ کی نفی کرتے ہوئے اس نے پلٹ کر لاؤنج کی طرف دیکھا تھا اور پھر اپنے خشک بڑھتے لبوں پر زبان پھیرتی فریج کی جانب چلی آئی تھی۔ 2 گلاس پانی پینے کے بعد اس نے ایک صاف گلاس اور بوتل اٹھائی تھی اور بنا بتی بند کیے لاؤنج کی طرف بڑھی تھی۔ حنان صوفے کی پشت سے سر ٹکائے نیم و آنکھوں سے کچن ہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مہر نے ایک چور سی نظر اس پہ ڈالی تھی اور ہاتھ میں پکڑا گلاس اور بوتل درمیانی میز پر رکھنے کو آگے آئی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ دونوں چیزیں وہاں رکھتی حنان نے اسے ٹوک دیا۔ مجھے پکڑا دو۔ مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق مہر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قریب چلی آئی تھی۔ حنان نے سیدھے ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے تھے، لیکن جو ہی اس نے گلاس اور بوتل کو تاما تھا مہر اپنی پوری جان سے کام گئی تھی۔ حنان کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں نے مہر کی انگلیوں کو اچھا خاصا مس کیا تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے تھے، نتیجتاً گلاس اور بوتل دونوں گرتے گرتے بچے تھے۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ابھی گرتی دونوں چیزیں۔ حنان کے شاطر دماغ نے صورتحال کو فوراً بھانپ لیا تھا۔ اس نے آن واحد میں تیور بدلے تھے۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی نیند آ رہی ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ اس کے گھور کر ڈپنے پہ مہر سرپٹ سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی اور سیدھا اپنے کمرے میں آ کر دم لیا تھا۔ یا اللہ، یہ میرا وہم تھا یا؟ تھوک نگلتے ہوئے وہ اپنے کمبل میں دبکی تھی۔ ہو سکتا ہے غلطی سے ایسا ہو گیا ہو، کیونکہ پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ تو مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے۔ حنان کی ڈانٹ نے اسے الجھا دیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر خود سے سوال جواب کرتی رہی تھی اور پھر اسی گو مگو کی کیفیت میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اور یہ تھی اس کی دوسری ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ والا ناول کیسا لگا ہے۔ اس کی 3rd ایپیسوڈ دل تو میرا تھا کہ میں آج دوں، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اتنی لمبی ایپیسوڈ ایک دن میں ریکارڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اسی لیے پھر اس کی تیسری ایپیسوڈ آپ لوگوں کو انشاءاللہ کل ملے گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔